أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. مذاکرے کی نسبت سے امام دلی تشریح یہ جو مقامی عمل کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ آپ حضرات کو جانکاری دینے کے لیے نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے ساتھی اتنے بااستعداد ہیں کہ ماشاءاللہ علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ باتیں لوگوں کو خود سمجھاتے ہیں، اپنے علاقے میں کرتے بھی ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہاں ان کو سمجھاتے بھی ہیں. تو یہ برائے مذاکرہ یا خالی حضرات کو علم میں لانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. ماشاءاللہ ان چیزوں کے ہم سب جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. بس یہاں اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ جو امور ہم سے متعلق ہے اس کی یاد دہانی ہو جائے. یاد دہانی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ غفلت کی جگہ ہے. آدمی نہیں چاہتا ہے تو بھی غفلت ہو جاتی ہے، اور غفلت میں بعض مرتبہ عمل ہی چھوٹ جاتا ہے. بعض مرتبہ غفلت میں عمل بگڑ جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے. نماز بعض غفلت میں ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے. بعضوں کی غفلت ہوتی ہے کہ نماز خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. اور دین کے عمل کی عجیب و غریب تاثیر ہے. دین کے عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو اچھا کیا جائے تو اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور دین کے عمل کو اگر بگاڑ دیا جائے تو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. مثبت اور منفی کیا سمجھ رہے ہیں؟ مثبت معنی حکاراتمک اور منفی معنی نکاراتمک. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ جی پازیٹیو نیگیٹو. ہاں چلو بھائی، پازیٹیو اور نیگیٹو. مثال کے طور پر کوئی آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے تو کتابوں میں آتا ہے وہ آسمان بھر جاتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور خدا نہ کرے اگر کسی کی نماز خراب ہو جائے تو وہ نماز اس پر خود بددعا کرتی ہے، اللہ تجھے ایسے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. نماز کا عمل تو ہوا مگر اچھا نہیں ہوا تو اس کی بددعا لگی. ایک آدمی نے قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت بہت بڑی بات ہے، 10 نیکی 50 نیکی 100 نیکی ملتی ہے. لیکن کسی آدمی نے قرآن کی تلاوت کو خراب کر دیا. کسی آدمی کے قرآن کی تلاوت خراب ہو گئی تو کتابوں میں یوں آتا ہے تو وہ آدمی تلاوت کر رہا ہے مگر اس کی تلاوت اس کو بددعا دیتی ہے، اللہ تجھے ایسے ہی ضائع کرے. یہ بددعا ہوتی ہے. بیعک اللہ رب قارئین والقرآن یلعن علیہ. کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن کو قرآن خود بددعا دیتا ہے. تو یہ سارے عملوں میں روزہ، ایک روزہ وہ ہے جو آسمانوں پر جاتا ہے اور بدلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں روزہ میرے لیے اور بدلے میں میں خود ہو جاؤں گا. اور ایک روزہ وہ ہے کہ روزہ تو اس نے رکھا ہے مگر روزہ خراب ہو گیا تو اس کو شام کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں، لیس لک الا الجوع والعطش. تو دین کے اعمال کی یہ چیزیں ہیں، اگر وہ اچھے کیے جائیں تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر اس کو خراب کیا جائے تو اس کے منفی اثرات. ہمارا یہ جو کام ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کار نبوت، نبیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. ہماری یہ محنت میں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جاتا ہے. مولانا منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پرانا ایک بیان ہے لکھنؤ کا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ ہم نے مولانا سے سنا کہ اگر اس کو اچھا کیا جائے تو سال ہر سال میں آنے والی خیر آ جائے گی، اور اگر اس کو اچھا نہیں کیا جائے تو پھر وہ خیر نہیں آئے گی.
اور اس محنت کی عجیب و غریب یہ تاثیر ہے کہ یہ محنت ماحول کو بدل دیتی ہے. یہ محنت کی تاثیر یہ افراد کو بدل دیتی ہے. یہ آپ دیکھو نبی جو آتے ہیں نا، نبی وہ بگڑے ہوئے ماحول میں آتے ہیں اور بگڑے ہوئے لوگوں میں آتے ہیں. سارے نبیوں کی بیاست آپ دیکھو تو دونوں چیزیں بگڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک اللہ بولو تو صحیح ہے، ماحول بھی بگڑا ہوا ہو، اور دوسرا لوگ بھی بگڑے ہوئے ہوں. نبیوں کی بیاست اس ماحول میں ہوتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بیاست 600 سال کے بگاڑ والے ماحول میں اور 600 سال کے بگڑے ہوئے لوگوں میں ہوئی. اس جیسا بگاڑ کبھی اس سے پہلے نہیں آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور تب سے لے کر آج تک بھی نہیں آیا اس جیسا بگاڑ. لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. آپ نے نبی کے بعد آج تک سنا کسی نے ننگا طواف کیا ہو؟ ارے بولو بھائی. لوگ لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، تب سے آج تک سنا کوئی لڑکی کو زندہ دفن کرتا ہو؟ تو اس جیسا بگاڑ اب تک نہیں آیا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا. تو اس زمانے کا ماحول بھی بہت سخت بگڑا ہوا اور لوگ بھی بگڑے ہوئے. ایسے ماحول میں نبی کی بیعت ہوئی، مگر نبی کی محنت کے ذریعے سے اللہ نے ماحول بنا دیا. کیسا پاکیزہ ماحول، بہترین زمانہ میرا زمانہ یہ فرمایا. اور لوگوں کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح. لوگ بھی بن گئے اور ماحول بھی بن گئے. دیکھیں کہ ہمارے محلوں کے ماحول، ہمارے محلوں کے افراد، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ جب تک تبلیغ ہم کو نہیں لگی تھی ہم کیسے تھے. تبلیغ ہم کو نہیں لگی تھی، ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہمارا کیا حال تھا کہ تبلیغ نے ہمارے اندر بدلاؤ پیدا کر دیا. نہیں بدلاؤ پیدا کیا، سوچ بدل دی، فکر بدل دی، جذبات بدل دیے، رہنے کے طور طریقے اللہ نے ہمارے بدل دیے. نہیں بدلے. تو تبلیغ نے ہمیں بھی بدلا، ہمارے گھروں کے ماحول کو بدلا، ہمارے محلوں کو بدل دیا، ہمارے محلوں کے رہن سہن کو بدل دیا. اللہ کے راستے میں جو آدمی جاتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے جاتا ہے، 40 دن زیادہ سے زیادہ جائے گا. ہر سال 4 مہینے دینے والا مجمع تھوڑا ہوتا ہے. زیادہ وقت ہمارا اپنے مقام پر گزرتا ہے. صحیح غلط؟ تو زیادہ وقت ہمارا اپنے مقام پر گزرتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر تو آدمی اپنے مزاج کی تبدیلی کرتا ہے، سوچ کی تبدیلی کرتا ہے، فکر کی تبدیلی کرتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی تبدیلی کرتا ہے. اس کو جو جینا ہے وہ تو مقام پر جینا ہے. مقام پر ماحول ہونا ضروری ہے. مقام پر کیا ہونا ضروری ہے؟ ماحول. اگر مقام پر ماحول ہے، وہ جو تبدیلی اس کے اندر اللہ کے راستے کے خروج کی آئی ہے، وہ مقام پر اگر ماحول ہے تو وہ تبدیلی پر باقی رہے گا. اگر مقام پر ماحول نہیں ہے تو پھر مقام پر جو ماحول ہوگا وہ ماحول اس سے متاثر کر دے گا، اور چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو. ماحول کی مثال موسم سے دی. ماحول کی مثال کس سے دی؟ دیکھو ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈی کی بعض کو لگتی ہے، سب کو لگتی ہے. اللہ بولو تو صحیح ہے، سب کو لگتی ہے، کوئی نہیں بچ پاتا ہے. ایسے عمومی ماحول، عمومی فضا جو ہوگی وہ سب کو لگے گی. مدینہ منورہ کا ماحول پاکیزہ بن گیا تو منافق کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی مگر اس کو پڑھنی پڑتی تھی. اس کو پڑھنی ہوتی تھی مگر اس کو، اللہ بولو تو کرے بھائی، اس کو پڑھنی. نہ میں سوؤں گا نہ آپ کو سونا ہے، نہ مجھے سونا ہے نہ آپ کو سونا ہے، ہم سب جائیں گے. تو منافقین نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو کیوں پڑھتے تھے؟ ماحول میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے وہ، کہ ہم کہیں ظاہر نہ ہو جائیں. تو وہ کام کرو جو مجمع کر رہا ہے تو ان کے ساتھ. اس لیے نفاق مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. نفاق کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. مکے میں نفاق، وہاں کھلم کھلا کفر ہے، کیونکہ وہاں کفر غالب تھا اور مدینے میں اسلام غالب تھا. اب اس میں کفر والوں کو چھپنا ہے تو مسلمان کا بھیس بنا کر چھپنا پڑے گا. تو انہوں نے مسلمانوں کا بھیس بنایا.
اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. اور ماحول نے اثر کیا ان پر. ماحول کا اثر موسم کی طرف سب آ گئے. اور خدا نہ کرے اگر ماحول خراب ہو جائے تو بگڑے ہوئے ماحول سے پھر کوئی بچ بھی نہیں سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ پاک نے بیت اللہ جو ہے, بیت اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. إِنَّهُ لَبَيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى. وہ ہدایت کا مرکز ہے. ایک ایسی اللہ نے مثال قائم کر دی بیت اللہ کی, عجیب و غریب مثال. کیا قائم کر دی؟ اس ہدایت کے مرکز کے اطراف میں ایک لمبے زمانے تک اللہ نے محنت کرنے والا نبی نہیں بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک. ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 250 سال پہلے وہاں بت پرستی شروع ہوئی. اس سے پہلے بت پرستی نہیں. کتنے سال پہلے شروع ہوئی؟ وہ بت پرستی گھروں میں ہے, محلوں میں, اطراف میں ہے, مگر اس کے مقابلے میں صحیح جو محنت ہے وہ کوئی نہیں. تو بت پرستی بڑھی 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 بڑھی, بڑھتے بڑھتے کتنی بڑھی کہ وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئی. اور بیت اللہ جیسا بیت اللہ اس کے اطراف کے ماحول سے نہیں بچ سکا. تو 250 سال تک بیت اللہ میں بت رہے وہ. پھر ہمارے نبی کی ولادت ہوئی. 40 سال ہمارے نبی علیہ السلام نے ولادت کے بعد وہاں گزارے. وہ 40 سال اس میں ملا لو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سال وہاں نبوت کے گزارے, وہ ملا لو. تب تک بیت اللہ کے اندر بت, اللہ بولو تو کھڑے, موجود ہیں. وہ تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور علیہ السلام نے اشارے کیے بتوں کو لکڑی سے یوں کھٹ 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 کر گرائے. اس کے بعد وہ گرے ہیں. اتنا لمبا زمانہ بیت اللہ میں بت موجود ہے. مثال ہے کہ یہ ہدایت کا مرکز اس کے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوا ہے. تو پھر اگر ہمارے محلوں کی فضا خراب ہوئی, ہماری مسجدوں کے اطراف کی فضا خراب ہوئی, تو اس سے ہمارے اور آپ کے گھر متاثر نہیں ہوں گے. اللہ بولو تو کھڑے بھائی. آپ لوگ ناراض ہو. عارف تو ناراض ہے, ایسا بند کر کے لپٹا ہے, نہ منہ کھلے گا, نہ کان کھلے گا, نہ دل دماغ کھل جائے تو کوئی بات نہیں. عارف پیک ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے گھر بھی متاثر ہوں گے, ہماری مسجدیں بھی متاثر ہوگی. ابھی آپ دیکھو غیر محسوس طریقے پر محلے میں جو گندگی ہے نا, وہ مسجدوں میں آنا شروع ہو گئی. پہلے آپ کو یاد ہو موبائل جب نہیں آیا تھا تو غلطی سے کسی کی گھنٹی بج جائے اس کو پسینہ آ جاتا تھا. یاد ہے وہ زمانہ؟ اللہ بھائی یاد ہے؟ تو ایسے بولو تو کھڑے. اور اب کیا صورت ہے؟ اب کتنوں کی بھی گھنٹی بج جاتی ہے, 2, 3, 4 کی بھی بج جاتی ہے, تو نہ بجنے والے کو پسینہ آتا ہے نہ سننے والوں کو پسینہ آتا ہے. بولو صحیح غلط؟ پہلے کوئی مسجد میں موبائل نکال کر اس کو کوئی وہ نہیں کرتا تھا. اب تو سلام پھرا کر کئی لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ باہر کا ماحول مسجد میں. اب تو مسجد میں بچے بیٹھے بیٹھے موبائل سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. مسجد میں کرتے ہیں, حرم میں کرتے ہیں, حضور کی مسجد میں کرتے ہیں. کہ باہر کے ماحول مسجد میں آ گیا. یہ جو ہمارا مقامی اعمال ہے, مقامی محنت, یہ ایسی زوردار محنت ہے, اتنی زوردار محنت ہے, ایسی شاندار محنت ہے. اگر اس کو صحیح شکل کے ساتھ وجود لایا جائے تو یہ سارے گندگی کے دروازوں کو بند کر دے گی. اس کا توڑ ہے یہ. اس کا کیا ہے؟ توڑ ہے. یہ بدل دے گی ہم کو, ہمارے ماحول کو بدل دے گی, ہمارے لوگوں کو بدل دے گی, ہم سب کی وچار دھارا کو بدل دے گی. ایسی زوردار یہ محنت ہے. لیکن یہ سادہ سیدھا ہے, اس لیے ہم کو سمجھ میں کم آ رہی ہے. کیسی ہے؟ اس کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے, ہاتھ میں وہ لیپ ٹاپ وہ نہیں ہے, یوں ہاتھ کر کے چلنے کا نہیں ہے, اور کوئی بورڈ وورڈ لگے ہوئے نہیں ہیں. لیکن اتنی دھیمی گتی کی ایسی زوردار محنت ہے جس نے 6 کھنڈ میں تبدیلی پیدا کی ہے. کتنے کھنڈ میں؟ 6. دیکھو ہم سب پر تبدیلی لایا ہے. اب ہمارا بھی ایک زمانہ جاہلیت کا گزرا ہوگا. ارے بولو ہمارا ایسا زمانہ نہیں گزرا, ہم بھی زمانے جاہلیت سے گزرے ہیں. ہماری اسی محنت نے سوچ بدلی ہے. ہمارے ماں باپ کی سوچ بدلی.
میرے خاندان میں کوئی مولوی نہیں, پہلا مولوی میں ہوں. وہ تبلیغ نے ماں باپ کی سوچ بدل دی, پڑھنے بھیجا. اس میں 50 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو مولوی بننے بھیجا. ارے بولو بھیجا نہیں بھیجا؟ تبلیغ ذرا بتاؤ کتنوں نے بھیجا اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائے, تبلیغ کی عالی بات. دیکھو ماشاءاللہ. تو یہ ہے, بعضوں کے بچے چھوٹے ہوں گے وہ انتظار میں ہوں گے, بعضوں نے بھیجا بعد انتظار میں ہے بچوں کو. ہماری سوچ بدل دی, ہمارے گھروں کا ماحول بدل دیا. اس خاموش محنت میں مولانا کے ملفوظات میں ہے کہ اس کی سادگی کی وجہ سے لوگ اس کا دھوکہ کھا جاتے ہیں. سادہ سیدھا ہے نا, اس لیے کیا ہوتا ہے یہ اچھی نہیں لگتی. اور عربی کا ایک محاورہ ہے, جملہ ہے, کلو جدید لذیذ. کوئی نئی چیز چمک کر دکھاؤ تو اچھی لگتی ہے. اللہ بولو کیا اچھی لگتی ہے؟ کوئی نئی چیز لاؤ, ہاں یہ اب کوئی نئی چیز آئی ہے, ایسا کہتے ہیں. ہاں اب یہ کوئی نئی چیز آئی ہے, تو نئی چیز نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کا سدھر اسی شکل سے ہوگا جو شکل کرنے اول میں تھی. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. یہ آخری زمانے کے لوگ بھی اسی شکل سے سنبھلیں گے جس شکل سے کس زمانے میں سنبھلے. اللہ بولو تو کھڑے بھائی, تو کہیں کو نہیں بولتے آپ لوگ؟ ہاں بھائی بولتے ہیں آپ لوگ. اچھا تو مجھے نہیں سنائی دیتا, معاف کرنا. تو قرن اول میں جو تھا وہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا انشرا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولو؟ انشرا ہوگا تو کیا ہوگا, ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اور آگے پیچھے ہوگا تو ایک دم گمبھیرتا سے لیں گے, بھائی یہ چیز چھوٹی ہے ہمارے ہاتھ سے. کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سنبھالا دیا, ہمارے ماحول معاشرے کو سنبھالا دیا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو یہاں لا کر جمع کر دیا. اور اکثر اس زمانے میں ہمارے جوانوں کو سنبھال لیا. جوان مسجد میں ہوتا ہے. جوانی کے متعلق آیا جوانی دیوانی, الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی اللہ بولو تو کھرے, جنون. ابھی اکثر علماء نے لکھا جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے 30 سال سے اور وہ 40 تک رہتا ہے. 1 سے 30 تک چڑھا ہوتا ہے, 30 تک, 30 سے 40 جوانی, اور 40 کے بعد اتار شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ 60-70 کے بیچ میں عمر ہے. اکثر ابھی 15 سے 40 تک کا مجموعہ آپ کو یہاں مجموعہ میں ملے گا, 40 سال کے اندر کا. ذرا اس مجموعے میں ذرا 40 سال کے اندر کے ذرا آپ اٹھاؤ نا بھائی, ذرا سے اچھے سے ذرا دیکھو نا. 40 کے اندر کتنے ٹکا لگتے ہیں آپ کو؟ یہ سنبھل گئے تبلیغ میں 40 سال تک کی عمر کے سامنے کو جوانی کا تبلیغ نے سنبھالا دے دیا. ہمیں ان کا انشرا ہوگا. جب انشرا ہوگا نا تو پھر اس کو ہم پھیلانے کی شکل بنائیں گے, پھیلانے کی شکل, بڑھنے کی شکل, اس کو مضبوط کرنے کی شکل. تو پھر اس کی منفعت بڑھ جائے گی. میں مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, رائے کا بیان. حضرت نے رائے میں فرمایا کہ یہ جو تم کو باتیں سمجھائی ہے تم ایسا سمجھتے ہو, رات کو سپنا دیکھا تھا صبح بیان کر دیا کہ اس کے لیے منو آنسو بہے ہیں. یوں فرمایا حضرت. کیا بہے ہیں؟ حضرت کا جملہ ہے منو آنسو بہے ہیں. مولانا پر کوئی بات کھولتی تھی مائل ایسا رحمۃ اللہ علیہ پر, تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھو. تو یہ اللہ سے مانگا ہوا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے 6 بر اعظم میں چلا دیا. یہاں جو مذاکرہ ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں, آپ سب اس کے حافظ جی ہیں. 2.5 گھنٹے کو آدمی 2.5 گھنٹے سمجھائے گا. کتنے حافظ جی ہیں؟ اللہ بولو نبی عارف کو یہاں بٹھا دو تو 2.5 گھنٹے کتنے گھنٹے سمجھائے گا؟ 2.5 گھنٹے سمجھائے گا. تو مسئلہ سمجھنے اور سمجھانے کا نہیں ہے, مسئلہ اس میں جو سستیاں ہوئی ہے وہ دور ہو جائے ہماری. کیا ہو جائے؟ اور سستی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اس کے آنے کے نفع سے کا احساس کم کر رہے ہیں کہ اس کے وجود میں آنے سے کیا ہوگا اور اس کے چھوٹنے کے کیا نقصانات ہیں. اگر چھوٹ گئے نا تو آپ ایک ایک عمل کو دیکھو. حضرت فرماتے تھے, میں نے صحیح صاحب سے سنا, وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ مقامی اعمال کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہے کہ آدمی کی اپنی ذات سے لے کر سب سے پہلے آدمی کو سنبھلنا ہے,
تو اس کے سنبھلنے کے اس کے اندر اسباب ہے ایک. اس کے بعد اس کو اس کے گھر کو سنبھالنا ہے. اللہ نے وہ عمل دیے اس سے اس کا گھر سب کیسے سنبھل جائے. پھر تیسرے نمبر پر اس کے محلے کو سنبھالنا ہے. تو ہمارے پاس وہ عمل ہے اس سے محلہ کیسے سنبھلے. چوتھے نمبر پر اطراف کا ماحول. تو حضور نے اللہ نے اپنے نبی کو پہلے اپنی ذات کیا کہا, اے نبی جی اپنے آپ کو سنبھالو. قو انفسکم. پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو وَأَهْلِيكُمْ. پھر فرمایا اپنے رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پھر اپنے محلے والوں کو, مکے والوں کو وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى. پھر اطراف والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا. پھر اس کے بعد تو پوری دنیا کو کافۃ للناس بشیرا بنایا. کہ ہمارے پاس یہ محنت کی ایسی شکل ہے کہ آدمی کی اپنی ذات سے لے کر گھر, محلہ, اطراف, ضلع اور پورا عالم اگر اس کی صحیح شکل کے ساتھ یہ وجود میں آئے. ابھی ہماری شکلیں کمزور پڑ گئی ہے, اس کے باوجود اللہ پاک کوئی نہ کوئی شکل کو زندہ کر رہا ہے. اس میں دونوں چیزوں میں کمزوری نہیں ہو. اگر دو میں سے ایک میں بھی کمزوری ہوئی تو اس کی منفعت کمزور پڑ جاتی ہے. دو شکل کون سی؟ اس کی کمیت اور اس کی کیفیت, کوالٹی اور کوانٹیٹی. کوالٹی اور بھائی فجر کی کتنی رکعت پڑھنے کی ہے؟ فرض 2, سنت ملا کر 4. ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی, یہ اس کی کوانٹیٹی ہوئی, اور خشوع و خضوع سے پڑھنا اس کی کوالٹی ہوئی. ایک آدمی نے 2 رکعت تو پڑھی مگر خشوع و خضوع نہیں رکھی, تو وہ نماز نفع دے گی, فرض ادا ہو جائے گا. ایک آدمی نے خشوع و خضوع سے پڑھا, 1:45 پڑھی, فل خشوع و خضوع, مگر کتنی پڑھی؟ یا 2:15 کر دی, تو چلے گا؟ علم علیہ الکلام چلے گا؟ تو 1:15 بھی نہیں چلے گی اور 2:15 بھی نہیں چلے گی. ایسے ان اعمال کی کمیت ہے, اس کو ایسے ہی کرنا ہے اور اس کو اتنا کرنا ہے. اگر اس کی کوئی شکل پوری نہ کرے, 2:15 کیوں کر دے یا 1:15 کر دے, تو بھی اس کا نفع کمزور ہو جائے. یا اس کو جیسے کرنا ہے ایسے نہ کرے تو بھی اس کے تاثیر کمزور پڑ جائے گی. ابھی اکثر جو قرضداری لیتے ہیں تو ہماری کمیت کیفیت ٹوٹی ہے. کیا ٹوٹی ہے بولو؟ کمیت یا کیفیت ٹوٹی ہے. اگر کمیت اور کیفیت اچھی بن جائے نا تو یہ ہماری فضا آنن بدل جائے, آنن فنن بدل جائے. ابھی ہمارا ایک بچہ وقت لگا کر آئے تو گھر کا وہ ماحول نہیں ہے کہ اس بچے کو گھر میں وہ فضا مل جائے. اب گھر میں 10 ممبر ہے, 10 میں 9 ممبر وہ جونے ماحول میں ہیں, ایک نیا ماحول لے کر آیا ہے. اب وہ 10 کے بیچ میں ایک آئے گا تو 9 غالب رہیں گے یا ایک غالب رہے گا؟ 9 غالب رہیں گے. ایک جماعت میں جا کر آیا, پورے محلے میں اس کو ماحول فضا نہ ملے, بیچارہ کتنے دن تک ٹکا لے گا؟ اللہ بولو نا بھائی, کمپنی میں سے گاڑی نہیں نکلی, پر ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے, پتھر ہے, کانٹے ہے, کھڈے ہے. کمپنی میں سے تو گاڑی بننے ہی بن کر آئی ہے, پر ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے, گاڑی چلے گی؟ محلے کا ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے. وہ وقت لگا کر آیا, اچھے جذبات لے کر آیا, اچھی سوچ, اچھی فکر کا ماحول متاثر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کے واقعات ہوئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عیاش رضی اللہ عنہ. وہ مسلمان ہوئے. میں مقامی اعمال کی بات آپ سے جو کر رہا ہوں نا, میں ابھی آپ کو کارگزاری پوچھوں گا, وہ آپ سب جانتے ہو, اور وہ کیفیت بھی جانتے ہو, کمیت بھی جانتے ہو. مسئلہ کرنے نہ کرنے کی باتوں کا ہے. ہم اس کو ہلکے سے نہ لیں. اس کا وجود میں آنا بہت بڑی خیر کے وجود میں آنا ہے, اور اس کا ٹوٹ جانا ہماری چولے ہلا دے گا. کیا ہلا دے گا؟ غلط کے آنے نے سوراخ بنا دیے. جیسے چوہے زمینوں میں سے نکلتے ہیں نا, ایسے غلط پتہ نہیں کہاں سے گھس رہا ہے. یہ اس کا توڑ ہے, سد باب. اس کا توڑ ہے, زبردست سد باب ہے اس کا. ہم نے اس کو بہت یہ سمجھتے 5 کام ہے. نا 5 کام بولنے میں ہے, اس کی تاثیر غضب کی ہے, بہت زبردست اس کی تاثیر ہے. اس سے جو ماحول بنے گا اس سے ہم محفوظ رہیں گے, ہماری اولادیں محفوظ رہیں گی. ورنہ میرے گھر میں میرے بچوں کو نہیں ملے گا, ہمارے محلے میں آنے والے مسلمان کو نہیں ملے گا کچھ ماحول.
اور ماحول اثر کرتا ہے. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ان کی ماں کو اچھا نہیں لگا. میں یہ بتا رہا تھا جب آدمی ماحول سے کٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دنیا میں صحابی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کھڑے کچھ وہاں تو کرو یار. نہیں ہو سکتا. وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ان کی ماں کو اچھا نہیں لگا. ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا مکے میں تب تک میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی. جوئیں پڑے گی تو پڑنے دوں گی, پھر کھانا نہیں کھاؤں گی, بھوکی مر جاؤں گی, اور دھوپ میں کھڑی رہوں گی, چھاؤں میں نہیں جاؤں گی. تو لوگوں نے 2 آدمی آئے مکہ مکرمہ سے حضرت عیاش کے پاس اور کہنے لگے کیا آپ یہاں گئے ہیں, تمہاری امی نے ایسی ایسی قسم کھائی ہے, تم واپس چلو نہیں تو تمہاری ماں مر گئی نا تو پوری دنیا تمہیں تانا دے گی کہ اپنی ماں کا قاتل یا ماں کو مارنے والا. تو ایسی باتیں سنائی کہ ان کا دل نرم ہو گیا. دل نرم ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا واپس جانے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی محنت کی, بھائی تم مت جاؤ, یہ عملے کو سنبھالنا, عملے کو ایک ہے عملہ بنانا اور ایک ہے عملے کو, یہ ہمارے دونوں کام ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا عملہ روز بڑھتا جا رہا تھا اور جو آ گیا اس کو سنبھال رہے تھے. جو آ گئے ان کو بنانا بھی ہے اور سنبھالنا بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی تم مت جاؤ. انہوں نے کہا بس ماں سے مل کر آ جاؤں گا. تو انہوں نے پھر بھائی مت جاؤ, جب بھوک لگے گی تو جھک مار کر کھانا کھائے گی, جوئیں پڑے گی تو تیل بھی ڈالے گی, اور دھوپ لگے گی تو چھاؤں میں جائے گی, اب مت جاؤ. تو کہنے لگے میرا مال بھی وہاں کچھ ہے وہ بھی لے آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تجھے مال کی بات ہے تو میرے پاس, تجھے پتا ہے میں قریش کے مالداروں میں سے ہوں, میرا آدھا مال تو لے لے. ساتھی کو بچانے کے لیے کیا قربانی ہے, دیکھو یہ ہمارا ساتھی ہے, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, آدھا مال لے لو میرا, مگر آپ مت جاؤ. انہوں نے کہا میں جا کر آ جاؤں گا ایسے ویسے. تو انہوں نے ایک تلوار ہدیہ میں دی, یہ لے جاؤ. تو میں تلوار کو کیوں آپ ہدیہ میں دیتے ہو, ماں کو ملنا ہے, ماں کو مل کر آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کام آ جائے گی. تو وہ گئے تو دونوں تھے, انہوں نے تلوار کی تعریف شروع کی, تلوار ایسی اور تمہاری تلوار, تو ذرا دکھاؤ دیکھنے کے لیے مانگی, اس کو توڑ دی. تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کب ایسا ہی ہوگا. پھر ان کو باندھ دیا اور باندھ کر لے گئے. یہ کیا کر رہے ہو, اب ایسا ہی ہوگا. پھر وہاں جا کر وہاں ان کو جو بھی کرنا تھا وہ کیا, اور وہاں وہ ٹھہرے. وہاں ٹھہر کر ماں کے اوپر دیکھ کر دیا ان کو ایسی آئی, ماحول نے ایسا اثر کیا, اسلام ان کے ہاتھ سے نکل گیا. ماحول کا اثر یہ حضور اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں ان کی مثالیں قائم کروائی ہم کو اور آپ کی عبرت کے لیے, ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے, کہ اس زمانے کے لوگ, اس کو ماحول نے اثر کیا ہے. پھر کیا ہوا, حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے خط لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید, وہ خط لکھ کر بھیجا. تو کہنے لگے کہ میں اس خط کو پڑھ رہا تھا اور سوچتا تھا کہ حضرت عمر کیا کہنا چاہتے ہیں. میں پڑھتا رہا ڈھونڈتا رہا. اللہ نے ایک دن میرے دل میں بات ڈال دی اور سمجھا دی اور میں وہاں سے بھاگا اور حضور کے ہاتھ پر آ کر دوبارہ اسلام قبول کر لیا. ماحول اثر کرتا ہے. صحابہ کا قافلہ حبشہ گیا تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کے ساتھ گئی تھی, نہیں گئی تھی, مگر شوہر وہاں جا کر کیا ہو گئے, مرتد ہو گئے. وہاں نصرانی ماحول تھا, آج بھی نصرانی کا ملک ہے, کہ دین بچانے کے لیے وہاں گئے تھے اور وہیں دین چھوڑ کر آئے. آدمی مطمئن نہ رہے, کب کیا ہو جائے گا نہیں پتا, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم مانس ہے, ہم کون ہے بولو, متاثر ہوتے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں. تو خود اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ وہ ماحول ہم کو پکڑ کے رکھے. کیا پکڑ کر رکھے, ماحول ہم کو پکڑ لے. ایسا ماحول بنانا پڑے گا, گھر میں بنانا پڑے گا, محلے میں بنانا پڑے گا. اگر نہیں ہوگا تو آدمی, اس کی وہ طبیعت ایسی ہے کہ جو چیزیں سوچتا ہے ایسی باتیں کرنے لگتا ہے, جو چیزیں سنتا ہے, جو چیزیں دیکھتا ہے. پیپر میں کچھ پڑھے گا تو فوراً جو ملے گا اس سے چرچا کرے گا. وہ لوگ کرتا ہی نہیں کرتا. واٹس ایپ میں کوئی خبر پڑھی
تو فوراً جو ملے گا نا اس کو آج تو خبر میں ایسا تھا, وہ متاثر ہو گیا, اس کا دائی بھی بن گیا, وہ متاثر بھی ہو گیا اور اس کا چرچا کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا. بولو آتا ہے؟ تو ایسے ہماری فضا اور ماحول میں اگر ہم نے یہ چیزیں زندہ نہیں کی تو دوسری باتیں جنم لے لے گی اور وہ ہمیں متاثر کرے گی. اس لیے ایک تو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے. ایک دوسری بات, ارے بھائی بات واضح ہو رہی ہے, ایک تو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے. تو یہ ہماری حفاظت کے سارے اسباب ہیں. وہ چوکیدار چلا رہا تھا, او بھائی جاگتے رہو, او بھائی جاگتے رہو, تو محلے والے جمع ہو گئے, تو بھائی تم کو کہیں کو جگا رہا ہے؟ کہ بھائی تم کو نہیں جگا رہا ہوں, پھر کہیں کو چلا رہا ہے؟ میں جاگتا رہوں اس کے لیے چلا رہا ہوں کہ میں نے چلانا بند کر دیا تو میں سو جاؤں گا, اور جب چور آئیں گے اور حملہ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں گے چوکیدار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اگر مجھے سویا ہوا پایا تو پہلے حساب کتاب میرا کریں گے, پھر کالونی کا کریں گے. میں جاگتا رہوں, ہمیں اس لیے چلاتے رہنا ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ اللہ بولو تو ابھی تو جاگ رہے ہو, ہم جاگتے رہیں. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو اس کا کیا ہے؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے, دوسرا کہ جس کے ہم دائی ہوں گے, دائی, تو ہم مدعو نہیں بنیں گے. یا تو آدمی دائی ہوگا یا تو مدعو ہوگا. آپ نے دعوت دینا بند کر دی تو کسی کی دعوت اب سنو. یہ دوسرا خطرناک ہے, یا تو دائی یا تو مدعو. تیسری چیز, اس محنت کے تیسرا دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس محنت کے کرنے سے ہمارے لوگ تیار ہوتے ہیں. کون تیار ہوتے ہیں؟ لوگ. یہ جتنا بچنا بیٹھا ہے وہ خود نہیں ہوگا, کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے, اس کی برکت سے یہاں ہے. بولا صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ہم نے بھی کسی پر رکھا, ہم پر بھی کسی پر نہ رکھا, تو آج ہم یہاں جڑ گئے. ورنہ اور ایک بہت بڑا مجمع ہوا ہے جو غلط چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے, ان پر اور کسی نے ہاتھ رکھے تو وہاں چلے گئے. بولو ایسا ہوا نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ اسکول مدرسہ پڑھنے والے, لیکن آج ہم ان کو دیکھیں, اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور ہمیں یہاں لگا دیا. ہم تو لگنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, مگر اللہ نے. اچھا جس دن مسجد کی تشکیل والے ہمارے پاس آئے تھے تشکیل میں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. ہم مسجد سے آئے ہیں اور بات کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ 4 مہینے کا سوچ رہے تھے, کیا رائے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا تھا, تم یہیں کھڑے رہو, میں گھر جاتا ہوں, 4 مہینے کا بیگ لے کر آپ کے ساتھ آتا ہوں اور فوراً چلتا ہوں. ایسا کہا تھا. اچھا ایسا اس مجمع میں کتنا نے کہا تھا؟ تو کیا کہا تھا؟ انشاءاللہ میں مسجد میں آتا ہوں. بولے یہی کہا تھا یا اور کچھ کہا تھا؟ تو ہم وہ انشاءاللہ آتا ہوں وہ بچنے کے لیے کہا تھا, لگنے کے لیے کہا تھا؟ اللہ بولو بھائی. تو ہم تو بچنا چاہ رہے تھے, مگر ہمارے اللہ نے, اللہ بولو تو کھرے, لگا دیا. ہمارے اللہ نے لگا نہیں دیا, لگا دیا اور لگائے رکھا. کتنا بڑا مجمع وہ ہے جو ابھی لگا ہوا نہیں ہے. ہمارے ساتھ لگا تھا مگر ابھی لگا ہوا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہیں کسی گلی میں چلے گئے, تو وہ چلے گئے. ورنہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ ارے بولو نا بھائی, توفیق اللہ. اللہ فرماتے ہیں توفیق ہم دیتے ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے آگے بڑھانے والا, المقدم. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ بولو کیا مطلب؟ آگے بڑھانے والا. ایک اللہ کی صفت ہے المؤخر. کیا مطلب؟ پیچھے کرنے والا. تو اگر آگے کوئی ہوتا ہے تو اس کو بھی کون آگے کرتا ہے, اور کوئی پیچھے ہو جاتا ہے اس کو کون کرتا؟ آدمی کی کبھی غلطیاں ہوتی ہے, چوکیں ہوتی ہے, تو خود بخود پیچھے جاتا ہے, خود بخود پیچھے جاتا ہے. یہ نہیں سمجھنے کا وہ گشتوں میں نہیں آ رہا ہے, وہ 3 دن نہیں لگا رہا. اپنی ذات میں کبھی کمزوری آئے تو یہ نہیں سوچنے کا میں کمزور پڑا ہوں, میرے سے کچھ چوک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے کہ اللہ نے اس عمل کی توفیق مجھ سے چھین لی. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے نا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کی غلطیوں پر اللہ تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں, کہ زمانہ ہو گیا تہجد پڑھنا مزہ نہیں آتا. بعض لوگ ہوتے ہیں سنتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں سے ہاتھ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں سے کچھ توفیق, کسی سے کچھ توفیق, یہ توفیق اللہ چھین لیتے ہیں. ہم کر رہے تھے, ابھی نہیں کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, نہیں, مجھ سے یہ توفیق گئی, توفیق چھین لی. حضرت نے واقعہ بھی لکھا
کہ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا, میرے دل میں آیا یہ ریاکاری میں تہجد پڑھ رہا ہے, تو کیا اثر ہوا؟ کتنے دنوں تک تہجد کی توفیق ختم ہو گئی؟ 40 دن تک. ایک مسلمان کے متعلق غلط بات کا سوچنے نے 40 دن تک محروم کر دیا, تو توفیق چھین لی جاتی ہے. تو اگر ہمارے اعمال آگے پیچھے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں خالی سستی ہے, سستی نہیں, یہ توفیق ہماری آگے پیچھے ہو گئی ہے, اللہ سے معافی مانگیں, ورنہ اور پیچھے جائیں گے. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, آپ کے سرکھیج میں بہت سارے چلنے والے چلنے والے ہیں, لیکن سب نہیں چل رہے ہیں. بھائی سب چل رہے ہیں؟ اللہ بولو بھائی سب چل رہے ہیں یا سب نہیں چل رہے؟ جن کے ساتھ توفیق شامل حال ہے وہ, اور جن کی توفیق اللہ نے اٹھا لی وہ جاننے کے باوجود نہیں کر پا رہے. کس کے باوجود بولو؟ جاننے کے باوجود. یہ توفیق ہوتی ہے اصل اللہ کی طرف سے. ایک مولوی صاحب کے سال لگا رہے تھے, تو 6 مہینے کے بعد وہ واپس جانے کے بعد کہہ رہے تھے, ہم نے بہت سمجھایا تو ہمارے قابو میں نہیں آئی بات. تو نادر صاحب کے پاس ہم لوگ لے کر گئے. نادر صاحب تھے بزرگوں میں, ان کے پاس لے کر گئے. تو نادر صاحب نے ان کو سمجھانے کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. کہ بیٹا تجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے, جس بھول کی وجہ سے اللہ تجھ سے توفیق سلب کر رہا ہے. بیٹا تو سال لگائے نہ لگائے تیری مرضی کی بات ہے, جو بھول ہوئی ہے اس کو سوچ اور اللہ سے معافی مانگ لے, ورنہ اس بھول کے ساتھ گھر جائے گا, وہاں بھی چین سے نہیں رہے گا. جس طرح کسی بھول کی وجہ سے ابھی سال کی توفیق چھین لی گئی, تو بچہ کہنے لگا ہاں مجھ سے بھول گیا, ان سے کہنے لگا مجھ سے گناہ ہوا ہے. کہ بیٹا فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. گاڑی میں ٹائر بہت اچھا چل رہا تھا, پنچر ہو گیا ہے, تو گاڑی والا خود ہی اس کو نکال دیتا ہے. ٹائر یہ کہ میں نہیں چلوں گا گاڑی کے ساتھ, تو کہے نہ کہے اب تو اس لائق ہی نہیں رہا گاڑی میں رہے, اللہ اس کو نکال دیتے ہیں. تو اگر کسی سے کوئی توفیق, کیونکہ یہ جو محنت ہے خصوصاً یہ بڑی محنت ہے, بہت بڑی محنت. دنیا میں بہت سارے اعمال خیر ہیں, لیکن یہ جو عمل ہے یہ خیر کو جنم دینے والا عمل ہے. کیسا عمل ہے؟ آپ لوگ تو اتنے ناراض ہو, بولتے بھی نہیں ہو, تو بولو تو صحیح بھائی. خیر کو جنم دینے, پتہ نہیں کتنی خیر اس سے جنم لیتی ہے, ہزاروں خیر جنم لیتی ہے اس سے. تو جس سے ہزاروں خیر جنم لیتی ہو, شیطان اس کو تھوڑی کرنے دے گا, اس میں تھوڑی لگے رہنے دے گا. بہت بڑی خیر اس سے جنم میں آتی ہے, بہت بڑی بھلائی اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. اس کے ذریعے سے انسانوں کا کھاتا بھاری بھرکا مل جاتا ہے. وہ زندہ, اس کی یہ دو دھاری تلوار ہے تبلیغ, جیسے 2 دھار کی تلوار یوں بھی کاٹے یوں بھی کاٹے. یہ تبلیغ کی محنت ایک کرنے والے کو سنبھالتی ہے, اس کے اندر کا گندگی کو کاٹتی ہے, اور دوسرا اس کو ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کو خیر پر آنے کا. اس کے ذریعے سے یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا. اور لوگوں کا ذریعہ بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. لوگوں کا ذریعہ بن جانا, آدمی اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا, تو کوئی بات نہیں, تو ٹھیک ایک آدمی ہے نا. وہ آدمی آج سے لے کر اب جتنا کرے گا اس کو بعد میں ملے گا, پہلے مجھے ملے گا. میں اس کا ذریعہ بناؤں, الدال علی الخیر کا فاعل, کہ ذریعہ بناؤں میں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں مولانا کا بیان پڑھا تھا, مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ کا. پڑھنا چاہیے, ہم سب کو پڑھنا چاہیے, ملفوظات پڑھنے چاہیے. ابھی تو ملفوظات بہت آسانی سے جمع کر دیے. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہ, ارشادات و مکتوبات, مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات جتنے پھیلے ہوئے تھے سب کو ایک جگہ کر دیا انہوں نے, بہت شاندار ملفوظات جمع ہو گئے. خیر بہرحال, تو اس بیان میں نے پڑھا, حضرت نے فرمایا اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے تم دوسروں کا ذریعہ بنو, اس کو تم معمولی مت سمجھو. پھر حضرت نے آگے فرمایا پتہ ہے کیوں؟ یہ پوچھا پتہ ہے کیوں؟ کہ تم کتنے بھی بڑے بزرگ بن جاؤ اور کتنا بھی زیادہ اچھے سے اچھا کام کر کے جاؤ, اگر اللہ پاک تم سے یہ سوال کرے کہ ہم نے جتنا کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے, تو ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میں 100% کر کے آیا ہوں؟ اللہ بولو بھائی, کوئی دعویٰ کر سکے گا کہ اللہ میں 100% کر کے آیا؟ ایک. اگر ہم سے یہ بات پوچھی جائے کہ جو کیا ہے وہ کیسا کیا ہے, تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ میاں تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کیا ہے. اللہ بولو بھائی, دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر فرمائے تیسری بات, جو کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے. اگر پوچھے کرسی پر کس کے لیے بیٹھے ہو,
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں 100% تیرے لیے ہی تھا؟ ہمارا کوئی عمل ریا سے زخمی، کوئی سما سے، کوئی شہرت سے زخمی، سارے زخمی ہی زخمی ہیں. ہمارا تو کوئی مسافہ کرے تو کھل کر پھکا ہو جاتے ہیں. ہم ایسے کمزور ہو گئے تو ہمارے سارے اعمالوں میں کمزوری نکلے گی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال ہمیں کتنا سہارا بنیں گے. حضرت فرمایا اپنی ذات سے کرتے ہوئے تم دوسروں کا ذریعہ بنتے چلے جاؤ. انسانوں کو کماؤ، اس کو کماؤ، اس کو کماؤ، اس کو کماؤ، اس کو اس کو اس کو اس کو. پھر فرمایا کیوں؟ اس کا کیا نفع ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا نفع یہ ملے گا کہ ایک آدمی کو تم باہر روڈ سے تشکیل کر کے مسجد میں لائے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، وہ تمہارے کہنے سے مسجد میں آ گیا. اس نے آ کر تمہارے پاس کھڑے رہ کر نماز پڑھی. اسے آتا نہیں ہے، وہ کھڑے کھڑا رہا، پھر وہ کیسے جا کے سلام کرے، کچھ نہیں پڑھا. تو نماز پکی ہوئی کچی ہوئی؟ اللہ بولو بھائی. حضرت نے فرمایا اس کا سارا عمل کچا ہوا، اس کے نام عمل میں کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا عمل تمہارے نام عمل میں پکا لکھا جائے گا. کیوں؟ کہ آدمی دوسروں پر محنت کرتا ہے پکا بنانے کی نیت سے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ اللہ بولو تو کھڑے بھائی. میں نے جو پڑھی وہ پکی ہوگی کہ نہیں پکی مجھے اس کا بھروسہ نہیں ہے، مگر میرے ذریعے سے جس نے پڑھی اس کی کچی بھی میرے لیے. اللہ بولو. تو اسی لیے بزرگ لوگ فرماتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے کس سے؟ بولو. یہ اپنا اپنا کر لیں تو کوئی واندہ نہیں. یہ آدمی نہیں کمانا چاہیے. کیا نہیں کمانا چاہیے؟ اس کا کھاتے میں آدمی نہیں آنے چاہیے. کیوں؟ یہ کتنا بھی ہوا میں اڑے 50 60 70 میں مر جائے گا، پر یہ تو بہت آدمی کما کر گیا ہے، یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں، اور کتنے لوگوں کو کام پر ڈال دیا. تو اس کا تو دفتر بجائے بند ہونے کے کھل گیا ہے. مرنے کے بعد دفتر کھلتا ہے بند ہوتا ہے؟ اللہ بولو تو کھڑے بھائی. پر اس کا دفتر تو کھل گیا. مانس کما کر گیا ہے، لوگوں کو کما کر گیا ہے اپنے پیچھے. کیا کر کے گیا؟ بولو. لوگوں کو کما کر. اور جس کو اس نے کمایا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کرے گا. حدیث میں آتا ہے بعضے وہ لوگ جس کو تم کماتے ہو وہ تم سے زیادہ آگے نکل جائے گا. کہاں نکل جائے گا؟ ایک استاد کے پاس ایک آدمی نے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس کے ساتھ KG پڑھی تھی، وہ استاد موت تک KG پڑھاتا رہا اور ان کا اسٹوڈنٹ MBBS ڈاکٹر بن گیا. وہ تو KG میں ہے اور ان کے پاس پڑھا ہوا ڈاکٹر بن گیا. اس کو پتا تھا کہ میرا چھوکرا ڈاکٹر بنے گا. ایک استاد الف باتا پڑھاتے ہیں، وہ موت تک الف باتا پڑھا رہے ہیں اور ان کا بچہ بخاری شریف پڑھاتا ہے. تو بعض لوگ جن پر ہماری محنت ہوئی ہے وہ ہم سے آگے دوڑ لگا دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی اور اتنا اسلام پھیلایا، مشرق مغرب شمال جنوب، آدھی دنیا کور کر ڈالی. کتنی دنیا بولو؟ تو یہ حضرت عمر نے کیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے عمر کو لایا کون ہے؟ ارے بولو بھائی، عمر کو. تو عمر نے جو کچھ کیا ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جو ان کو کما کر لایا ہے. وہ اتنا کام نہیں کر سکا، مشرق مغرب شمال جنوب، اتنا کام وہ نہیں کر سکی جو ان کو کما کر لائی تھی. معلوم ہے کس نے تماچے کھائے تھے؟ ارے بولو بھائی، کس نے تماچے کھائے تھے؟ بہن نے تماچے کھائے تھے. تو کام تو تماچے مارنے والے نے کیا ہے، مگر کھاتے میں کس کے جائے گا؟ مار کھانے والے کے کھاتے میں. وہ کام نہیں کر سکا، مگر جس نے کام کیا ہے وہ کھاتے میں جا رہا ہے. اور کہ تو مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم کو دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، ہم انسانوں کو کما کر جائیں گے. کس کو کما کر جائیں گے؟ بولو. ہم جس انسان کو کمائیں گے وہ پتہ نہیں کتنی پرواز اڑے گا، ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے کھاتے میں آئے گا. تو بولو انسان کمانے چاہیے نہیں کمانے چاہیے؟ ہم لوگ ایک مرتبہ رائے گنج سے واپس ہو رہے تھے تو سہارنپور گئے. تو سہارنپور سے گجرات آ رہے تھے ٹرین میں آ رہے تھے. میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھا تم کیسے تبلیغ میں لگ گئے؟ آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، مولانا سے پوچھا. کیا پوچھا میں نے؟ مولانا تم کیسے تبلیغ میں لگے؟ مولانا کو اللہ نے کتنا بڑا بنا دیا. تو میں ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ میں کہہ رہا تھا کہ آدمی کمانا. کیا کمانا؟ بولو. آدمی کمانا. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو سال کے 4 مہینے لگا کر ایسا لگے گا میں نے بہت تھوڑا لگایا ہے. سال کے 4 مہینے لگا کر کیا لگے گا؟ اللہ بولو نا بھائی. منڈی کھلی ہوئی ہو، باہر ماس دھندا چلتا ہو تو آدمی 8 گھنٹے کما کر بھی کہتا ہے
यार मैंने कम खोलिया दुकान, क्यों? कमाई की सीजन है, 2-4 महीने साल के लगा कर भी ऐसा लगेगा मैंने बहुत थोड़ा कमाया है। मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना आप कैसे तबलीग में लग गए? तो मौलाना कहने लगे हमारे गांव में एक जमात आई, वो जमात बम्बई से आई थी, उसमें एक अब्दुल रहमान का रहमान नाम का आदमी, तो वो बयान कर रहा था, आप खेलने से लाइट तो आ नहीं जाएगी, माइक बंद हो गया भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी थोड़ी देर चुप हो गया, मैं चिल्ला तो नहीं सकता हूँ, माइक चालू करो, आप थोड़े सा करीब आ जाओ। मैंने मौलाना से पूछा आप कैसे तबलीग में लगे, आवाज पहुंच रही है ना? मौलाना कहने लगे कि हमारे गांव में एक जमात आई थी, वो जमात उसमें एक न्यू मुस्लिम आदमी थे, उसका नाम था अब्दुल रहमान। क्या नाम था बोलो? अब्दुल रहमान नाम क्या आदमी? तो वो अब्दुल रहमान बयान कर रहे होंगे, तो मुझे किसी ने आकर कहा जमात यही है, और वो उसमें ऐसे ऐसे आदमी अब्दुल रहमान, और वो ऐसा ऐसा बयान कर रहे हैं, तो मेरे दिल में गुदगुदी हुई। क्या हुई? गुदगुदी हुई। यार सुनने जाना चाहिए, तो मैं भी सुनने चला गया। तो उसने असर के बाद अपनी कारगुजारी सुनाई। क्या सुनाई? कि ऐसा 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 ऐसा, वो कारगुजारी ऐसी सुनाई मुझे चौंक गया। क्या गई बोलो? मुझे उसकी कारगुजारी लग गई, और मेरे दिल में बात ये आई कि ये काम करना चाहिए, बस ये बीज पड़े। क्या पड़े बोलो? बीज पड़े। कि मेरे दिल में बात ये आई, यार ये काम करना चाहिए। मैंने किसी से कहा पर बीज अल्लाह बोलो तो खरे, बीज पड़ गए। अब उसके बाद रमजान आया, तो मैंने नियत की कि अगर मुझे मौका मिला तो ये जो काम करना चाहिए उसके लिए चिल्ला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? पर रमजान आया, मेरे पास ऐसे संजोग नहीं थे, खर्चा वर्चा तो मैं नहीं जा सका, तो अल्लाह से मांगता रहा। फिर रमजान के महीने में मैंने इत्तिकाफ किया, तो इत्तिकाफ में मैंने ख्वाब, वो ख्वाब मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि मैंने ख्वाब देखा और मैंने ये चीज़ देखी, तो वो ख्वाब बताने वाले ने कहा तुमने कोई नियत की है? वो अल्लाह ने पूरी कर दी आपकी, जो नियत की है वो अल्लाह ने उसके होने के असबाब। तो जैसे ही रमजान पूरा हुआ, हमारे मुतवल्ली साहब कहने लगे आपको 40 दिन की रजा है, 40 दिन जाना हो तो 40 दिन जाने की, और मेरे पैसों का भी इंतजाम हो गया। मैंने पहला चिल्ला लगाया, वो जो बीज पड़े थे वो उगे, जो बीज पड़े थे वो उग गए। अब वो अब्दुल रहमान जिसने बीज, जिसकी बातों से बीज पड़ा था, उसको तो पता भी नहीं होगा कि सुनने वाला इब्राहिम कैसा बनेगा। उसको पता होगा, पता नहीं कौन से मिट्टी में मिल गया होगा। और अभी मौलाना कहाँ घूमते हैं? अल्लाह बोलो तो खड़े कहाँ घूमते हैं? तो वो मौलाना इब्राहिम को तो बाद में मिलेगा, पहले किसके खाते में जाएगा? वो अब्दुल रहमान ने पता नहीं मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल जनूब देखा कि नहीं, कौन सी मिट्टी में मिल गया, जिंदा है कि मर गया कोई नहीं पता। और कैसे कैसे आदमी का, ये तो एक उदाहरण, ऐसे ही पता नहीं उसने कितने आदमी कमाए होंगे। ये ऐसे कमाई का काम है। अल्लाह करने देगा इसको, अरे भाई करने देगा, पर अपने नियत करनी है कि पाइचे चढ़ाकर करने का है। कैसे करने का है? पाइचे चढ़ाकर। कौन कौन पाइचे चढ़ाकर करेगा? सब चढ़ाएंगे। ये अपने कागुजारी में बात करना। और डरने का नहीं, इसलिए कि वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। मेरी बात सुन, तुम्हारे नाश्ता करना तो बोलिए, दिल लग ही जाएगा। हाँ ये भी तो इसका कागुजारी 4 दिन शैतान का क्या काम है बोलो? डरा देना, डरा देना। शैतान मुझे भी कहिए कि तुम्हारे संयोग खराब कर डालेगा। वो संयोग के खराब होने से डराता है। वो ऐसी चीज है संयोग का खराब होना कि आदमी अल्लाह से ज्यादा संयोग के खराब होने से डरता है। बोलो ऐसे डरता है नहीं डरता? तो वो उसी पर हाथ मारता है, मेरे संयोग खराब हो गए, हमें उससे डरना नहीं है, हिम्मत करके चलते ही रहना है। हिम्मत करके कैसे चलना है बोलो? अल्लाह के वादे पर। अल्लाह का वादा है तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस ये हमारे लिए काफी है। ये जुमला हमारे लिए कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जब मक्का बनाओ तो मजबूती से शक्ल बनाओ, अपने आप को मशवरों में जी चाहे न चाहे जोड़ने, मशवरों में
जी चाहे न चाहे जोड़ने की मजबूत शक्ल बनाओ। मशवरे से जोड़ने से क्या पता होगा, पता है क्या फायदा होगा? आदमी को उसकी फिक्र चलाती है। आदमी को कौन चलाता है? अल्लाह बोलो क्या चीज चलाती है? फिक्र। वो जिस फिक्र पर होगा वहां जाएगा। अगर हमारी फिक्र दीनी रही तो हम दीन पर चलेंगे, और दीनी नहीं रही तो हम दीन पर नहीं चल सकते। वो दीनी फिक्र जो बाकी रहेगी वो मशवरों से रहेगी। किससे रहेगी बोलो? रोजाना कुछ न कुछ बातें कान पर पड़ती रहेगी, उससे हम दीनी फिक्र पर रहेंगे, हम सच वाले रहेंगे। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन मशवरा छोड़ के ट्राई कर लेना। ऐसा लगता है कि कोई चीज छूट गई हमारे हाथ से, और एकदम पता नहीं कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को उससे जोड़े रखो। आपने नहीं सुना हजरत साहबी का वाकया कि हुजूर की मजलिस में बैठते हैं तो ऐसा होता है, और घर जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, बदल जाता है। तो जब साहबी को बदल जाता था तो हम मस्जिद के मशवरों को छोड़ दें, मस्जिद के अमाल को छोड़ दें तो हमारा नहीं बदलेगा। अरे बोलो भाई, हमारा नहीं बदलेगा। इसलिए जी चाहे न चाहे मस्जिद में जुड़ना। और नियत करते हो जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस गाड़ी में ऐसे सवार हो जाओ कि मौत पर उतरना है। कब उतरना है बोलो? ऐसे सवार हो जाओ, और आगे पीछे सब होता रहेगा। कभी साथियों से तकलीफ पहुंचेगी, कभी किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, तो छोकरियों की तरह रिसा नहीं जाने। किसकी तरह रिसा नहीं जाने? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, छोकरियों की तरह रिसा थोड़ी जाने का। हजरत साहबा में भी 19 होता था। किसमें 19 होता था? साहबा में भी होता था। बाज़ मरतबा एक औरत के ऊपर बातें कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी दाढ़ी पकड़ करता है। क्या ऐसी बात नहीं थी? आपकी पकड़ी किसी ने? अल्लाह बोलो तो खरे, उनमें ऐसी बातें हो जाती थी तो रिसा गए। हम क्या करते हैं? अल्लाह बोलो तो खरे, किसकी तरह? अल्लाह बोलो तो खरे, तो हम छोकरियां नहीं हैं, इंशाल्लाह रिसाएंगे नहीं। कौन कौन रिसा जाएगा? मेरी मस्जिद में कोई दूसरी मस्जिद का फजर में आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कैसा है। अल्लाह बोलोगे भाई रिसा है, हम मर्द हैं, मर्द हम कौन है बोलो भाई? नहीं लगाएंगे। घर वाली से कितनी बार 19 हो जाता है तो खोटा लगाते हैं। छोकरों से कितनी बार होता है? सारी जो भी गिरता है वो बेचारी तबलीग पर गिरता है। जरा कुछ हुआ तबलीग छोड़ देते हैं, धंधा नहीं छोड़ते, बाहरी छोकरों को नहीं छोड़ते, घर को नहीं छोड़ते। छोड़ते किसको छोड़ देते हैं? तबलीग को छोड़ देते हैं। वो गुजराती में क्या होता है, उर्दू में, गरीब की जोड़ू सबकी भाभी। हाँ, कहीं नहीं जी बस चला तो बेचारी गरीब के घर वाले पर नजर खराब कर दी, तो कहीं नहीं चली तो खाली तबलीग पर चला डाली। कहीं रिसा नहीं सकते तो कहाँ रिसा जाओ? कहीं रिसा नहीं सकते तो कहाँ रिसा जाओ? अरे बोलो तो खरे भाई, तबलीग पे तो हम ऐसे हो जाएंगे। तबीयत करो। और दूसरी बात हम सब जगह पूछते आए, अभी मैं आपको खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने आज तक जो सुना वो अपना मशवरे के अमले को बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ। अभी हमारी मस्जिद में 5 आदमी बैठते हैं, 10 आदमी बैठते हैं, 15 आदमी बैठते हैं, 20 आदमी। पूछा कब से बैठते हैं? वो तो 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से। बोलो ऐसा ही हो रहा है? अरे बोलो भाई ऐसा ही हो रहा है। हम उनको बढ़ाने की फिक्र करें। एक एक आदमी, अगर आप मुझे बताओ कि हमारे मोहल्ले के लोग मस्जिद की विचारधारा पर नहीं हुए तो वो मस्जिद की सतह से जो सोच चलाई जा रही है उसमें सहकारी बन सकते हैं? वो उनकी सोच ही नहीं बनी है मस्जिद वाली, तो वो मस्जिद के मिशन में भागीदार बन सकते हैं? वो हमारे मुआविन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों? कि वो मस्जिद की सोच वाले बने नहीं हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मुआविन बने मस्जिद में, तो सबसे पहले उनको मस्जिद की फिक्र वाला बनाओ। कौन सी फिक्र वाला बोलो? मस्जिद की फिक्र वाला बनाओ। आप देखो, हुजूर की मस्जिद में जो आता था वो हुजूर की मस्जिद की फिक्र वाला बनता था। अभी हमारी मस्जिद में हमारी फिक्र वाले लोग नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? हमने उनको बनाया नहीं है। हम जितने बैठे उस पर कनात कर लेते हैं। हमारे हजरात ये कहते हैं कि आप रोजाना की जो मुलाकातों में जाओ, रोजाना की मुलाकातों में, उन मुलाकातों में जैसे सारे अमाल की बात करें छिल्ले, उनको मकामी अमाल की भी बात करो, और उसमें ये कहो
کہ ہماری کتنی، میں نے ابھی دیکھو ساری باتیں کی، ضرورت کی ہے اس کے بعد کی، یہ باتیں ان سے بھی کرنی ہے کہ ہمارا مسجد سے اور مسجد کے ماحول سے جڑنا کتنی ضرورت کی چیز ہے. اس کے لیے ہماری یہ عمل ہے، اس کے لیے روزانہ مشورہ ہوتا ہے. آپ اس میں بیٹھو، اس کی تشکیل کرو باقاعدہ، جیسے 4 مہینے کی تشکیل، چلے کی تشکیل، 3 دن کی تشکیل، ایسے اس کی تشکیل کرو. پھر فرمایا کہ جو ارادے کریں ان کے نام لکھو، فلاں فلاں فلاں، وہ نام لکھ لو کہ بھائی یہ ارادہ انہوں نے نیت کی ہے. اب وہ صبح میں مسجد میں نظر آئے تو ہم ان کے پاس بیٹھے ہوں، بھائی ماشاءاللہ اللہ بہت جزائے خیر ہے، کل ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے مشورے میں آنے کی نیت کی تھی، دیکھو ابھی مشورہ ہو رہا ہے، چلو تشریف لے آؤ. اگر پوری مسجد کی جماعت، اگر 15 آدمی بیٹھے ہیں، 5-6 جوڑیاں کام کر رہی ہے، 5-6 جوڑیاں، اگر وہ 5-6 جوڑیاں روزانہ ایک اپنے دائیں بائیں والے کو ایک ایک کو آگے کرے مشورے میں، تو سچ بتاؤ مشورے میں لوگ بڑھیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ لیکن سچ بتاؤ ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہو تو ذرا تو اٹھاؤ. ماشاءاللہ ایک آدمی نکلا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خوب ترقی دے. ہم مشورے کے عملے کو بڑھانے کے لیے اپنے دائیں بائیں جو لوگ ان کو لیں اور مشورے کو مختصر کریں. کتنا کریں بولو؟ 5-10 منٹ میں مشورہ پورا ہو جانا چاہیے. ایسی کام کی شکل بناؤ کہ ہر آدمی کر سکے. کیسے کرے بولو؟ ہر آدمی کر سکے. اس لیے مشورے کو کیسے کرنا چاہیے؟ لمبا نہ کرو، لمبا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مختصر. محلے کی جماعتیں بنی ہوئی ہے، ہاں بھائی جماعت نمبر 1 اپنی کارگزاری سناؤ، جماعت نمبر 2، جماعت نمبر 3، جماعت نمبر 4، جماعت نمبر 5، ہو گئی بات. اس کے بعد اگر مان لو جوڑیوں میں کمزوری لگ رہی ہے، پھر فوراً ترغیبی 2-3 منٹ کی بات کر لو. بھائی سستی نہ کرو، دیکھو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کام کرنے کا، حضرات کی نقل و حرکت سے یہ خیر وجود میں آئے گی. تھوڑی سی بات کر لی، بھائی اب محلے کی جماعتیں بیٹھ جاؤ. تو بولو اتنا کرنے میں آسان ہے مشکل ہے؟ لیکن ہمارا کیا حال ہے بتاؤ؟ نماز کے بعد پہلے تو وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، خوب دھیان توجہ کے ساتھ، پورا مجمع مسجد کا چلا جائے، پھر اٹھ کر اپنی جگہ سے مشورے کی جگہ آتے ہیں. پھر وہاں بھی آ کر تھوڑی دیر یوں مراقبہ کرتے ہیں، کوئی چیز اترنے والی ہوتی ہے تو اس کو لیتے ہیں اندر. پھر اس کے بعد بات یہ شروع کرتے ہیں، بولا ایسا ہی ہو رہا ہے، بولو ایسا ہوتا ہے، یا فوراً نماز کے بعد جڑ جاتے ہیں. ارے بولو بھائی، فوراً نماز کے بعد جڑتے ہیں یا ذرا دیر کیسے جڑتے ہیں؟ مجمع مسجد میں رہتا ہے تب جڑتے ہیں یا نکل جاتا ہے تب جڑتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. جب مسجد میں مجمع ہی نہیں رہا تو ہمارے پاس کون بیٹھے گا؟ فوراً اپنا عمل مختصر کرو اور مختصر کر کے فوراً جمع ہو جاؤ. اور جمع ہونے کے بعد اپنے آس پاس والوں کو لے لو اور مشورہ مختصر کرو. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو انہوں نے تو کاروباری یہ سنائی کہ ہم مشورہ پہلے تعلیم کرتے ہیں 10 منٹ اور اس کے بعد مشورہ کرتے ہیں. اب بہت ساروں کو فجر کے بعد کام ہوگا، فجر کے بعد، اور کوشش کرو فجر کے بعد ہمارا مشورہ ہو. کب ہو بولو؟ فجر کے بعد ہو. فجر کے بعد اکثر مجمع مسجد کا محلے کا ہوتا ہے. عام نمازوں میں محلوں کا مجمع بازاروں میں اور مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے کاروباری لوگ. اگر اپنی مسجد میں ہم فجر کے بعد مشورہ کریں گے نا تو سب کا جوڑنا آسان ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرو فجر کے بعد مشورہ ہو اور اس میں مختصر مشورہ کرو. وہ انہوں نے سنا ہے کہ ہم تو پہلے 10 منٹ تعلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد مشورہ کرتے ہیں. اللہ بھائی ایسا کرو گے تو جن کے پاس 10 منٹ ہی ہے بیٹھنے کی تو یا تو تعلیم میں بیٹھے گا یا مشورے میں بیٹھے گا. اور وہ تعلیم میں بیٹھا اور اٹھ کر جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ یار لوگ برا سمجھیں گے، تو تعلیم میں بھی نہیں بیٹھے گا. اس کو تعلیم میں تو بیٹھنا تھا مگر تعلیم کے بعد مشورہ ہوتا ہے. وہ تعلیم کے بعد مشورے میں نہیں بیٹھے گا اور اٹھ کر چلا جائے گا تو لوگ اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے. تو پھر وہ تعلیم میں بیٹھے گا یا تعلیم کو بھی چھوڑ دے گا اور لمبا ہو جائے گا تو اس کو بیٹھنے کے موقع. اس لیے تعلیم کو اور کسی وقت میں کر لو. تعلیم کو کسی ایسی نماز کے بعد کر لو جس نماز کے بعد مجمع ہمیں آسانی سے مل جائے. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ، سب کرو گے. مقامی کام کی شکل کو ایسا مضبوط بنا دو کہ غلط کو گھسنے کی جگہ ہی نہ ملے. ایسی چیزیں بنا دو کہ غلط کو گھسنے کی جگہ، کہ ساری مسجد کے مصلیوں کو مسجد کے فکروں میں ایسا جوڑ دو کہ وہ مسجد کے مصلی کی اور کوئی فکر بننی نہیں چاہیے. اس کی فکر وہی ہے جو ہماری مسجد سے چلے گی. ہماری مسجد سے جو حضور والی فکر چل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی فکر اس کے پاس گھسنی نہیں چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ ان کو مسجد کی فکروں میں لے لو گے تو. اور اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر وہ جو ان کو لے جائے گا اس کا ہو جائے گا. اس لیے نیت کرتے ہو کہ 100% مسجد کے ساتھیوں کو جوڑنے کی محنت کریں گے. ارے کرو. کوئی مسجد والے ہیں جو سنا ہے کہ گئی سال ہمارا اتنا ہو رہا تھا، اس سال ہمارا اتنا ہو رہا ہے. اتنے بیٹھتے تھے، اب الحمدللہ محنت کر کے اتنی ترقی ہوئی.
10 बैठते थे, 15 हो गए, 15 थे 20 हो गए। पहले तो ये बात आपको कहना है कि सभी मस्जिदों में जो है ना तालीम तो इस तरह ही होती है, सुबह की नमाज के बाद ही होती है। तो बिल्कुल आप इसकी कुछ वजाहत करेंगे तो काम वरना है, सब एक दूसरे को सवाल होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया, ये कह रहे हैं कि अक्सर मस्जिदों में पहले तालीम होती है, उसके बाद मशवरा होता है। तो नहीं, तो उसमें ये होता है ना कि वो हमारी मस्जिद की तालीम है। हम इमाम साहब से 3 आदमियों की जमात बना कर कहें कि इमाम साहब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कैसा, गुजारिश करनी है, क्या करनी है, ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना कि हमारे में और इमाम साहब में कशीदगी हो जाए, ऐसा अंदाज नहीं करना। समझ ना बात, मुसल्लियों का हाँ 2 तालीम होती है। हाँ, तो असल तो तालीम एक ही है। भाई इन्होंने बात वाज़ेह कर दी कि हमारे वहाँ इसका रिवाज पड़ा हुआ है, एक फजर में तालीम और एक, खैर वो आप लोग बुजुर्ग लोगों इसलिए 2 करते हो, बाकी बुजुर्गों ने 1 करने को कहा है, कितनी करने को कहा है, लेकिन आप माशाल्लाह बासौक लोग हो, 2 करते हो, आपकी मर्जी की बात है। हजरत ने मशवरे से कितनी तालीम कही है, 1 तालीम। हाँ, ये कह रहे हैं कि पहले मजदूर लोग होते थे तो सुबह में सब लोग फारिग होते थे, तो उनको सुबह सुना देते थे, जो बाकी शाम को आते थे वो शाम। अब ये मजदूरी करने वाला मजमा नहीं रहा, अब मजदूरी लेने वाला मजमा हो गया है, सेठ हो गए, अफवाह हो गए, बोलो भाई सेठ हो गए। आप इसको सोचो आपस के मशवरे से कि इसकी कोशिश करनी चाहिए। उसमें क्या होगा, आपके मशवरे पर असर पड़ेगा। अगर फौरन आप नमाज के बाद मशवरा करोगे ना तो आपको मजमा मिल जाएगा, समझ रहे बात आप। और तालीम तो आपके असर में हो ही रही है, असर में तो तालीम, वरना ये होगा कि आपकी तालीम 10 मिनट अगर हुई तो एक बहुत बड़ा मजमा उसके पास थोड़ा ही वक्त है। स्कूल जवान वाले हैं, खेती वाले हैं, दूध वाले हैं, जो और किसी बाजार से जल्दी जो जिनके काम है वो आपके साथ शरीक नहीं हो सकेंगे। आप इस पर गौर करना, करोगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और 2.5 घंटे की मेहनत, हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे कि असर बात करो, हम तो ये कहते हैं उस वक्त में करो जिस वक्त ज्यादा मजमा आपको मिल जाए। तो ये अपने 4 तबके गिनवाए ना, उसके अलावा उम्मन सब सुबह में फारिग हो जाए। दूसरा जैसे मैंने मेरी नमाज फजर की मस्जिद में, मेरी मस्जिद में पढ़ी, उसके अलावा 4 नमाजें मेरी भी कारोबार में कहीं और होती है, तो फिर मेरी तालीम ये वही कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं। बात ये होती है कि जिस तरह तालीम के टाइम कारोबार के वक्त में आप कारोबार में नहीं चले जाते, बच्चे के छोड़ने के टाइम में कहीं भी होते हो, छोड़ने नहीं आ जाते, घर में कोई सौदा लाने का होता है तो वो शेड्यूल बनाकर घर में लेने नहीं चले जाते। घर की वो औरतें हैं जिनके घर की औरतें बाहर जाकर ले आती है, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे घराने वो हैं जहाँ औरतें बाहर नहीं जाती, मर्द सौदा लाते हैं। तो अपने पूरे कामकाज के साथ इन सब सेटिंग करते हैं, बच्चे को मदरसा छोड़ने जाने का सेटिंग करते हैं, स्कूल में छोड़ने जाने का सेटिंग करते हैं, बाजार से कोई चीज़ लानी है उसका सेटिंग करते हैं। हम तालीम का भी सेटिंग करें कि जिस वक्त में तालीम की हुई है उसमें हम अपने वक्त को फारिग करके अपनी मस्जिद में आ जाए, हम उसका निज़ाम बनाएं। अगर हम नहीं बनाएंगे फिर तो कभी भी निज़ाम नहीं बनेगा। जिस तरह हम अपने घरों में बच्चों के छोड़ने का निज़ाम नहीं बनाते, भाई जहाँ वाहन और स्कूल रक्षे आते हैं वो तो ठीक है, हर मोहल्ले में थोड़ी आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ने जाते हैं बच्चों को स्कूल। हम लोग मॉरिशस गए थे गुज़िश्ता, तो एक आदमी आया असर की नमाज में, तो हम लोग मस्जिद में बैठे थे, तो हमने कहा ये बेचारा अकेला आदमी बैठा है, तो उसको करीब बुलाया, खैर खैरियत पूछी, तो उसको पूछा कि कहाँ से आए हो, कि मेरा बच्चा स्कूल में था तो स्कूल से लेकर आया हूँ यहाँ क्यों लाया। उसने देखा कि वो मस्जिद के जो इस्तिंजा खाने वगैरह होते हैं वहाँ ले गया, यूनिफॉर्म चेंज करवाया, और उसके बाद वो मदरसे में उसका शुरू हुआ, वो आदमी मस्जिद में आकर बैठा। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं 30 किलोमीटर से आता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ता हूँ सुबह में, अभी उसकी छुट्टी का टाइम होता है, तो स्कूल अभी फिर दोबारा आता हूँ और बच्चे को स्कूल से लेता हूँ। अब यह मदरसा होता है मगरिब तक, तो मैं मगरिब तक यहीं बैठे रहूंगा, और मगरिब में मेरा बच्चा यहाँ से रोज यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ या यूनिफॉर्म चेंज करवाता हूँ, मगरिब तक मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर मगरिब के बाद यहाँ से साथ लेकर जाऊंगा। वो मगरिब तक वहां बैठा। मैंने कहा कहाँ से आता हूँ? 30 किलोमीटर से आता हूँ। हम लोग अभी डिट्रॉइट में थे,
तो मैं एक मदरसे में बैठा हुआ था, तो थोड़ी देर हुई, वो मशगूल दुनिया है, अमेरिका की मशगूल दुनिया है। हम वहाँ बैठे, एक गाड़ी आई, बच्चों को ड्रॉप किया, फिर दूसरी आई, बच्चे को छोड़ा, तीसरी आई, बच्चों को छोड़ा, चौथी आई, बच्चों को छोड़ा। तो मैंने मौलाना से पूछा कि ये कहाँ कौन आ रहे हैं? कि ये वाली बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ मान नहीं चलती, कहीं यहाँ मोहल्ले नहीं है मुसलमानों के, एक यहाँ रहता है, एक कहीं रहता है, एक कहीं रहता है, तो वहाँ थोड़ी सब जगह वाहन भूमि सब जगह से लेकर आएगी। सबके वाली बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। और छुट्टी थी, छुट्टी के टाइम में लाइन लग गई। मैंने कहा ये कौन आए? कहीं इन्हीं के वाली आए फिर लेने के लिए। और वहाँ घंटों पर डॉलर होते हैं। किस्मत, एक घंटे के इतने डॉलर, आधे घंटे के इतने डॉलर। लेकिन बच्चों की दबिश है, तो अपने कामकाज से, ड्यूटियों से वो लोग आ रहे थे। बात समझ में आ रही है आपको? ये खाली एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया वो अपने लिए ऐसा सब सेटिंग करते हैं। ये सेटिंग करने की बात है। अगर आप लोग सेट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ टकराएगी चीज। और आप मन बना लो कि मुझे ये वक्त फारिग करना है और ये वक्त इसके लिए देना है। बहुत के घर में माँ बाप बीमार है, उनके खाने के टाइम में वो घर आ जाते हैं कि मेरे माँ को खिलाना है, अब्बा को खिलाना है, घर में ये काम करना है। बोलो नहीं आ जाते। कल एक बच्चा हमको मिला नंदा में, क्या मेरी माँ माजूर है आंखों से, मैं रक्षा चलाता हूँ, लेकिन उसके टाइम में मैं घर पर आ जाता हूँ, उसके टाइम में मैं आंखों से माजूर माँ है। तो दुनिया में जिन्होंने जिस चीज को मिशन बनाया उसके लिए सेटिंग भी करते हैं। तो हमें हदफ बनाना है कि मान लो ईशा की नमाज में है तो मुझे अपनी चीज समेट कर असर में आना है। मान लो जोहर में है तो मुझे जोहर में सुनना है, या असर में है तो असर में सुनना है। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वो तो आप रब के दगश्वर है। अल्लाह तौफीक दे, करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग 2.5 घंटे में घर घर जाकर मुलाकात करते हो या बाजारों में, रास्ते में, या कहीं भी कर लेते हो? क्या शक्ल बनती है? आप जरा खड़े होकर सुनो। चलो ना, बात 2.5 घंटे के बाद से मुकम्मल तो हमारे मस्जिद के अंदर साथी नहीं फारिग कर सकते। हम घर घर की जोड़ियाँ बना रही है। घर घर की जोड़ी के बाद से मस्जिद को मुलाकात कर लेता है। हर फर्द की मुलाकात टारगेट रखते हैं। लेकिन बाद मतलब फजर में आवाज़ लगाते हैं, फजर में मुलाकात में जाते हैं। उन नजर के बाद जो अपने मस्जिद में जमात के साथी है, वकला के साथी है, उनको जाके नमाज जोड़े के बाद से दस की याद दिलानी है और कोई ऐसा ही में उसकी फिक्र दिलाता है। और उसके बाद ईसा के बाद की मुलाकात है। इस तरह 2 वक्त 2.5 घंटे की फारिग करते हैं। जी पूरे हो जाते हैं। सभी सारी 2.5 घंटे मुकम्मल फारिग नहीं करते। 2.5 घंटे में फारिग करने वाले आपकी मस्जिद के अतराफ में कितने मकान? 380। वो कितने दिनों में पूरे करते हैं? 380 गुजर ये से तकरीबन 1 साल हो जाता है, लेकिन बाद मरतबा पूरा नहीं हो पाता 100%। में बैठकर बात करते हैं, कोशिश करते हैं घर में बैठ के। कितने टका मुलाकातें करते हैं? मुश्किल से 20%। और कोई मस्जिद है जो ये कहती हो कि हम घर में बैठकर बात करते हैं? सलीम भाई माशाल्लाह, आपकी मस्जिद के अतराफ में कितने मकान हैं? 400 और 455। तो कितना टका आप मुलाकात घर में बैठकर करते हो? आप तो खाली मुझे टका बता दो, 2, 2, 5, 6, 10। आपके 2.5 घंटे 2-3 घरों में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, और आपकी मस्जिद की जोड़ियां भी घरों में बैठकर बात करती है? चलो, और कोई है भाई? आप घर में बैठकर बात कर, माशाल्लाह, वाह। आप रोजाना कितने घर कर लेते हैं कवर? 2-3 घरों में करते हैं। आपकी जोड़ी करती है बैठकर, बाकी और नहीं करती? नहीं करती। और भाई कोई जोड़ी करती है? आपकी जोड़ी आप करते हो? जरा खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हैं? जोर देते हैं घरों में बैठकर बात करने की। माशाल्लाह। आपकी मस्जिद में कितने मकान हैं? आपकी मस्जिद में घर में बैठकर बात करते हो? माशाल्लाह। 100% मुलाकात कितने दिनों में हो जाती है? 1.5-2 महीने में। कितनी जोड़ियां बनती है आपकी? 5 जोड़ियां। 5 जोड़ियों में फिर 1.5-2 महीने नहीं लगने चाहिए। अच्छा, कम मत
रोजाना कितने मकानों की मुलाकात होती है? अच्छी बात, बहुत अच्छा। और कोई भाई? अच्छा, दूसरी बात पूछता हूँ, आपने ये बात सुनी है बुजुर्गों से कि हजरत ने ये कहा कि भाई 2.5 घंटे की जोड़ियां घरों में बैठकर बात करें? अरे भाई ये सुना है? अरे भाई सुना है? अच्छा, किसने किसने सुना, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, फिर हजरत ने जो कहा है ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, जहां मौका देते हैं वहां तो अंदर बैठकर ही बात करते हैं, नहीं होता तो फिर जैसे संजोग। और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, जरा जरा मुंह खोलकर बात करें। तुमने भी आरिफ की तरह बांध दिया। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, कहीं से देहातों से आगे लोग बसे हुए हैं और हम बहुत चाहते हैं कि मगर वो मौका ही नहीं देते, बाहर आके खड़े हो जाते हैं और के अंदर मजबूर आते हैं, मकान बहुत छोटा है। अच्छा, कोशिश तो हम यही करते हैं कि वो बैठ कर बात हो जाए। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपकी कोशिश अच्छी है। अच्छा, और लोग क्यों नहीं करते? मेरी गुजारिश ये है कि हजरात ने जो कहा उसको काबू में लाने की कोशिश करें। देखो, बाहर मुलाकात करना और घरों में बैठकर जमीन आसमान का फर्क है। किसका फर्क है बोलो? आप मस्जिद से जो फिक्र लेकर गए हो, आप उस घर के किसी फर्द को ये फिक्र देना चाहते हो या पूरे घर को देना चाहते हो? अरे बोलो भाई, पूरे घर को। अब अगर आपने उस घर का एक आदमी बाहर आया और उससे बात कर ली तो आपके फिक्रों में कितने लोग शरीक हुए? एक आदमी। ये बात आप अंदर लेकर गए, उस घर में अंदर लेकर जाते ही उस घर में 2, 3, 4 मर्द होंगे, आपके सामने आकर बैठ जाएंगे। बोलो सही गलत? फिर दूसरा, उस घर में मस्तूरात है। मस्तूरात हमारे हजरात ये फरमाते हैं कि तुम जरा आवाज को बुलंद कर लो, इतनी आवाज बुलंद कर लो तुम तक बात पहुंचे, और 6 नंबर के अंदर बात करो। औरतों की आदत ये होती है कि वो घर के किसी कोने में भी हो, बाहर का कोई मर्द आया हो घर में और वो उनके घर के मर्दों से बात करे तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो कान की बड़ी तेज होती है, कान एकदम यहाँ खड़े हो जाएंगे, सुनेगी कौन है, क्या बातें कर रहा है। तो हाँ, वो कान खड़े करती है, हमारी बात उसके कान में पड़ेगी। और बाई चांस नहीं भी पड़ी तो घबराने की बात नहीं। उसकी दूसरी आदत ये होती है कि पराया कोई घर में आदमी आया, बात करके निकलेगा तो सारे काम काज छोड़कर पहले कहाँ जाएगी? वो मर्दों के पास, और आकर पहला सवाल क्या पूछेगी? जरा जोर से बोलो, क्या पूछेगी? कौन थे, क्या बात करने आए थे? बोलो खरी बात खोटी बात? वो चुकेगी नहीं, बख्शिश नहीं करेगी कि कोई बात नहीं, उठे कोई बात करके चल ना। अगर वो पूछने आई, तुमने घर में बैठकर बात की, तो ये सारे मर्द मिलकर कहेंगे मस्जिद से आए थे और ये बात कह रहे थे, तो हमारी बात पहुंची या नहीं पहुंची? इसको हम मामूली न समझें, ये बहुत ताकतवर अमल है। अब भाई ने जो बात की कि घर छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं। हम किसके मुकल्लफ हैं बोलो? लेकिन कोशिश पक्की। अच्छा, मैं वो छोटे जो घर होते हैं उसमें कोई पैगाम रिश्ता लेकर आए बेटे बेटी का, तो क्या कहते हैं? घर छोटा है, बाहर खड़े रहकर रिश्ते की बात करेंगे। अल्लाह बोलो भाई, अल्लाह बोलो ने भाई। तो वो उस वक्त घर कैसे बड़े हो जाते हैं? अल्लाह बोलो ने भाई। रिश्ता लेकर आते हैं तो फिर वो कैसे घर बड़े हो जाते हैं? हम अपने जहन को तैयार करें, मुझे नहीं होने की शक्ल में बनाना है, न होने की। घर में बैठकर बात करने का नफा उसको नहीं पता है, आपको तो पता है। घर वाले को तो नहीं पता मुझसे क्यों घर में बैठकर बात करने को कह रहे हैं। आपको तो पता है ना भाई, आपको तो पता है। तो वो तो नहीं पता इसलिए ना कह रहा है, मगर आपको तो पता है, आप तो हाँ करवाइए। हम अपने बस की मजबूत कोशिश करें। और एक बात कहूं, हमने अपने पुरानों की शक्ल अक्सर छोड़ दी है। हमारे पहले जो थे ना, वो जिसके पास जा रहे थे उसके लिए मांग कर जाते थे। आपने देखा मस्जिद के बाहर खड़े होते थे, मस्जिद के बाहर निकले
3 का टोला जमा हो गया, अल्लाह मियाँ हम फला के पास जा रहे हैं, उसके दिल को तो पलटा खिला दे, बात करने के असबाब पैदा कर दे, शक्ल अच्छी बना दे। दुआ मांगकर जाते थे, याद है आपको? किसने किसने देखा है बुजुर्गों को दुआ मांगकर मस्जिद के बाहर जाते हुए? देखा है? अब मैं पूछता हूं, इस मजमे में कितने दुआ मांग कर जाते हैं? देख लिया, हमने वो शक्लें छोड़ दी है, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे हो जाएगी? उसका दिल किसके हाथ में है? उसको हमने नहीं कहा है। अब नियत करो, उसी शक्ल पर हम आएंगे, मांग कर जाएंगे। कौन कौन मांग कर जाएगा? और नियत बना लो कि हदफ बनाकर कि इंशाल्लाह घरों में बैठकर बात करोगे। कौन कौन अब आइंदा सुनाएगा? और तीसरी बात, 6 नंबर की बात करें। हम हमारी कमजोरी ये हो गई है, हम जाते हैं ना तो खाली तश्कील की बात करते हैं। सलीम भाई खैरियत है, तबीयत ठीक है, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, वो मस्जिद में 3 दिन की जमात बन रही है, आपके मुतालिक भी सोचा है, क्या राय है? बोलो ऐसी बात करते हैं और कुछ करते हैं? ईमान की कीमत सुनाना छोड़ दिया, अमाल को। हज़रत जी फरमाते थे तश्कील 6 नंबर पर है। तश्कील कौन से नंबर पर है? हम उसको कौन से नंबर पर बोलते हैं? तो फिर हम ही गाड़ी पलट देंगे तो गाड़ी नहीं पलट जाएगी। तो 6 नंबर पूरे बोलोगे इंशाल्लाह। हमारे 5 अमलों में ये 2.5 घंटे का अमल इतना जोरदार है, अगर वो वजूद में आ गया तो सारी शक्लें वजूद में आ जाएगी। 3 दिन की जमातें बनेगी, चिल्ले की जमातें बनेगी, अंदरून बैरून की जमातें बनेगी, और ये घरों में जितनी बेदीनी घुसी है ना, वो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुख की बात तो ये है, अगर आप गौर करोगे ना, तो दुख की बात ये है कि और सारी बातें घरों में पहुंची है, हमारी बातें घरों में नहीं पहुंची है। मैंने अभी वो भाई से पूछा, कह रहे साल में शायद हम घर पूरे करते हैं, उसमें भी रह जाते हैं। अब जिन घरों में हमारी बातें ही नहीं पहुंचती, तो उस घर से हम क्या आशा और उम्मीद करें कि वहां से हमें जो बात हम चलाना चाहते हैं चलेगी? इस मजमे में ऐसे कितने लोग हैं जो 15 दिन में 100% मुलाकात कर लेते हैं? जरा बताओ। इस मजमे में ऐसी कितनी मस्जिदें जो महीने में कर लेते हैं? इस मजमे में ऐसे कितने हैं जो 6 महीने में कर लेते हैं? माशाल्लाह, एक। इस मजमे में ऐसे कितने हैं जो साल में कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 साल में भी पूरे नहीं हो रहे। इस मजमे में ऐसे कितने हैं जब से मस्जिद बनी है तब से आज तक हम कर चुके हैं 100%? 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 इतने बड़े मजमे में 17 के 25 25 के 30 इतना बड़ा मजमा जब से मस्जिद बनी है तब से अब तक हम 100% नहीं पहुंचे हैं। फिर हम उस मजमे से कैसे आशा करें कि वो हमारी फिक्रों में साथ सहकार दें? हमारी बात तो पहुंची ही नहीं है, दूसरी बातें रोज पहुंच रही है, और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो दुख तो हमारा हुआ है, और वो इसलिए वो हमने 2.5 घंटे देना छोड़ दिया। उससे नुकसान ये हुआ, हमारे मोहल्लों की फिजा नहीं बन रही है, और मजमा हमारी मस्जिद के फिक्रों पर आना है। सबसे बड़ा अमल, जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उसके बीच में खीली होती है, उस खीली पर चक्की गोल गोल घूमती है। ये जो बीच की लकड़ी है ना, वो हमारे 2.5 घंटे है। अगर वो लकड़ी निकल गई तो चक्की फिरेगी नहीं। 3 दिन रुक जाएंगे, चिल्ला रुक जाएगा, 4 महीने रुक जाएंगे, फिर पूरे अल-फजल से 8 मस्जिदों से 2 जमातें 3 दिन की जाएगी, और सारा हल्का बुजुर्गाने दीन का, और 2 मस्जिदें 2 जमातें जा रही है, क्योंकि चक्की फिरना बंद हो गई। मैंने जो शुरू में आपसे बात की ना थोड़ी सी, कल मैंने जो कारदारी सुनी, बहुत दिल दुखा। इतना बड़ा मजमा आपके पास है, इतना बड़ा अमला है, और देखो मैंने जो मिसाल दी चौकीदार की, शैतान सबसे पहले हम पर हमला करेगा, याद रखना। मैं एक बुजुर्ग को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि, बल्कि पढ़ रहा था, उन्होंने कहा और मजमे पर शैतान की मेहनत से ज्यादा वो दीनदारों के मजमे पर मेहनत करता है। क्यों? कि वो तो है ही बेदीन, ये दीनदार है, इनको 2 दिन बनाना है, तो उनसे ज्यादा मेहनत मुश्किल और आप पर होगी। अगर हम जागरूक नहीं रहे तो हम निवाला बन जाएंगे। और आगे का जुमला कहूं, खोटा लगेगा आपको, ना बुरा लगेगा जी। अगर ऐसा कहें कि गैर महसूस तरीके से उसका हम निवाला बन गए तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि हम हमारे 2.5 घंटे छुड़वा दिए, हमारी और मेहनतें 3 दिन रेगुलर छुड़वा दिए, कुर्बानी छुड़वा दी,
तो उसने कहीं ना कहीं खूबसूरत तरीके से हमको उठा नहीं लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर निकले नहीं तो हम फिर मौत तक ऐसे ही चलेंगे, इसलिए कोशिश करके निकलना पड़ेगा, उसके चुंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए और निकलने के लिए अच्छी नीयत और अच्छी कोशिश, बस वो काफी है। अच्छी नीयत और अच्छी कोशिश, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छी नीयत और अच्छी कोशिश वालों को हम चला देते हैं। मन अरादल आखिरा, ये इरादा करना, मन अरादल आखिरा एक इरादा, वसआ लहा सायहा कोशिश, अल्लाह फरमाते हैं उसको मंजिल पर पहुंचा देंगे। दो चीजें शर्त लगाई, एक इरादा करना और दूसरा कोशिश करना। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। आज इस मजमे में कौन नियत करता है कि आज मैं नियत करता हूँ, अच्छा इरादा करता हूँ, और दूसरा कौन नियत करता है कि आज से मैं अच्छी कोशिश करूंगा, आज से मेरे कभी 2.5 घंटे नहीं जाएंगे। और घड़ी देख कर 2.5 घंटे, कैसे देखकर बोलो, कौन नियत करता है घड़ी देख कर 2.5 घंटे? जरा अच्छे से याद उठाओ, मर्दों वाले, मैं नहीं कहता हूँ वो छोटे वाले छोकरियों वाले, माशाअल्लाह। घड़ी देख कर दोगे और नियत करो सुबह देंगे। अरे बोलो कब दोगे, कब दोगे? सुबह में सारा मजमा घरों में होता है। देखो शैतान ये धोखा देता है कि लोग सोए हुए होते हैं, ये भी शैतान का एक, बेटा बैठ जाओ, ये भी शैतान का एक, अक्सर मजमा सोया हुआ नहीं होता। आपको बताऊं कितना जागता है, बताऊं? इस मजमे में जो सुबह नहीं सोते वो जरा हाथ उठाओ, तो अच्छे से हाथ उठाओ। जो सुबह में नहीं सो, अच्छे से हाथ उठाओ, देख लो भाई, देख लो, जरा नजर करो भाई, पीछे आगे अच्छा उठाओ ना भाई, देखो सुबह सोते ना, जागने वाला मजमा है, सोने वाला मजमा, देख लिया। अब जो हमारे जहनों में आता है कि अक्सर मजमा सोया हुआ होता है, इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? शैतान का धोखा। खूबसूरत देख लिया आपने जागने वाले, ऐसे वहां भी जागता है। फजर बातें दो, रिक्शे वाले जा रहे हैं, रेडी वाला जा रहा है, फला जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, सब जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? तो उसके खरीदार मौजूद है घरों में, तभी तो जा रहे हैं। अगर लोग सोए हुए होते तो गलियों में जाते नहीं जाते। तो सुबह फिरोगे इंशाअल्लाह। हमें बगैर दलील के और बगैर अपील के करना है, समझ में आए तो भी करना है और समझ में ना आए, कौन कौन ऐसा करेगा? एक नक्शा बदल दो, एक साल ऐसे मेहनत कर डालो, एक साल में क्या कर डालो, बोलो नक्शा बदल दोगे इंशाअल्लाह। चले अल्लाह जज़ाए खैर दे। भाई आप जरा यहाँ जाओ, बहुत अच्छे दाढ़ी पर हाथ फिरा रहे हो, जरा जल्दी बुढ़े की तरह क्यों खड़े होते हैं? आज जवान है बुढ़े की तरह खड़ा होता है। आपके वहां दोनों गश्तों की थोड़ी बात सुना दो। पहले गश्त में कितने आदमी होते हैं आपके? 10 से 12 साथी होते गश्त में। और आपके मस्जिद में 4 महीने वाले चिल्ले वाले कितने हैं? 4 महीने वाले हमारे 20 साथी हैं, चिल्ले वाले हमारे 94 साथी हैं। 94 कितने मकान है आपके? 340 के करीब मकान है। हर हफ्ते पूरा गश्त पूरा हो जाता है मोहल्लों में? नहीं, हमारे 1 महीने में एक सोसाइटी पूरी होती है। पूरी सोसाइटी पूरी होने में कितने महीने लगते हैं? 4 हफ्ते लगते हैं। एक ही जमात बनती है? कभी 2 जमात बनती हैं, कभी 1 जमात बनती है। मतलब सोसाइटी पूरे होने में। दूसरे गश्त में कितने लोग जाते हैं? दूसरे गश्त में हमारे यही एवरेज है, 10 से 12 साथी। 12 साथी। दूसरे गश्त में इस साल आपने कितनी जगह दूसरा गश्त किया? अभी हमको एक हमारी बस्ती के करीब की एक फ्लैट दिया है, आपको मैंने ये पूछा कि कहाँ दिया है, ऐसा पूछा? करीब में ही है कि मैंने आपको ये पूछा इस साल आपने कितनी जगहों पर, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, कितनी जगह? एक ही जगह पर पूरा साल? पूरा साल। अच्छा, दूसरा गश्त। आपने 1 साल वहां गश्त करके वहां क्या शक्ल बनाई? भाई साहब अब नाराज है, ऐसा ना करिए, इतने प्यारे होकर जा रहे हो, इतने खूबसूरत होकर ऐसा करते हो यार। हाँ जी, मस्जिद से जोड़ने की तरकीब देते उनको अमल की। नहीं मैं ये पूछता हूँ, जब आपने शुरू किया तो वहाँ क्या था और 1 साल के बाद क्या हुआ? कोई शक्ल ऐसी जिंदा नहीं हुआ कभी, कुछ अभी नहीं हुई, कुछ अमल से। साल भर में नहीं हुआ। आप उस जगह पर गश्त के अलावा भी कभी जाते हो? मुलाकातों में जाते हैं गश्त के अलावा। अच्छा, कितनी मरतबा जाते हो साल में? हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा जाते हैं। महीने में 1 आध मरतबा। चलो ठीक। आपकी मस्जिद से 3 दिन की जमात कितनी बनती है? 1 जमात तो रेगुलर अलहमदुलिल्लाह बन जाती है, कभी महीने में 2 जमात भी बनती है। आपकी मस्जिद में जमात लेकर जावे ऐसे कितने साथी हैं? जमात लेकर तो चलने वाले 2 साथी हैं, जमात लेकर चलते हैं, ये दूसरे भी हैं, जा नहीं सकते। तो वो बताओ ना, टोटल बताओ कितने हैं? 4-5 साथी। 5 साथी हैं।
اس میں ایک جماعت ابھی جا رہی ہے. شروع سال میں جو حضرات نے کہا تھا کہ جتنے جماعت لے کر جاویں ان کی 2-2 کی جوڑی بناؤ, آپ نے شروع سال میں ان کی جوڑیاں بنائی تھی؟ جوڑیاں بنائی ہیں لیکن قابو میں بھی. اچھا بنائی ہے. کتنی جوڑیاں بنی؟ 4 جوڑیاں ہیں. چل ٹھیک. اور تیسری بات, آپ کی جو جماعت جاتی ہے کتنے آدمی کی ہوتی ہے؟ 10 آدمی ہوتے ہیں. 10 آدمی. کتنے بجے جاتی ہے؟ کتنے بجے جاتی ہے؟ 10 ساڑھے 10 بجے. 10 ساڑھے 10 بجے. روانگی کتنی دیر کرتے ہو؟ آدھا ایک گھنٹہ ہوتی ہے. آدھا ایک گھنٹہ ہوتی ہے. اور جماعت واپس کب آتی ہے؟ سوموار کے دن صبح میں آتی ہے. اچھا, کتنی دیر خیرگزاری ہوتی ہے؟ آدھا گھنٹہ. اور واپسی کے بعد؟ واپسی کے بعد آدھا گھنٹہ. تو 1 گھنٹہ ہوتی ہے. ایک آدھا گھنٹہ واپسی اور آدھا گھنٹہ خیرگزاری ہوتی ہے. ماشاء اللہ, تشریف رکھتے ہیں. بھائی سب مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کہیں کچھ ہوتا ہے؟ اچھی بات. مختصر یہ عرض کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا پہلا اور دوسرا گشت, ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریڑھ کی ہڈی بتاتے ہیں, ہے نا. پھر ہماری مسجد میں یہ 10 آدمیوں کا ہی عملہ, یہ جو اکثر ہماری مسجدوں میں پہلے گشت میں مشورے میں عملہ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ سال بھر وہی کا وہی عملہ رہتا ہے, دوسرے گشت میں, پہلے گشت میں, مشورے میں. گزارش یہ ہے اپنی مسجدوں میں یہ جو ساتھی وقت لگا کر آتے ہیں وہ ویسے تو ہمارے سارے ساتھیوں کو ہمیں شریک کرنا ہے. اب آپ فوراً یہ کہو گے ہم بھی چاہتے ہیں سارے لوگ آ جائیں, پڑھنا نہیں آتے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, ان کو لانے کی محنت کرنا ہے. میں نے ابھی شروع میں واقعہ سنایا حضرت عیاش کا, کیسی بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اس کو لے کر آئے. ہمارے ساتھ جو 3 دن عملہ آتا ہے 3 دن جماعت میں, ان کا اس 3 دن میں ذہن بنائیں, اس 3 دن میں ذہن بنائیں ایسا مضبوط کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری فکروں میں آنے کے بعد شریک ہوں. ایک آدمی 3 دن ہمارے ساتھ رہا اور 3 دن کے بعد گشت ہوتا ہے, وہ گشت میں بھی نہیں آتا. تو ہم نے 3 دن میں اس پر ذہن سازی کی کیا محنت کی. 3 دن ذہن بنانے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جو عملہ ہے, ہم جب تشکیلوں میں ان کے پاس جاتے ہیں نا, تشکیلوں میں, تو ان تشکیلوں میں جس طرح 4 مہینے چلے کی تشکیل کرتے ہیں, گشتوں کی بھی تشکیل ہم کریں. اب مان لو پورے ہفتے میں ہم نے 10 آدمیوں کی ملاقات کی, 15 آدمیوں کی, 20 آدمیوں کی, تو اس تشکیلوں میں, ان تشکیلوں میں جنہوں نے عزائم کے گشت میں شریک ہونے کے, تو وہ نام لکھ لو 5, 6, 10. پھر گشت کے دن ان کو یاد دلانے جاؤ, حاجی صاحب ہم فلاں دن آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے نیت کی تھی گشت میں آنے کی, دیکھو آج گشت کا دن ہے, آپ آ جاؤ. ہر جوڑی اس طرح سے یاد دلائیں. ایک جوڑی کے پاس 5 نے ارادے کیے, دوسری جوڑی کے پاس 5 نے, تیسری کے پاس 5 نے, 15-20 آدمیوں نے ارادے کیے. ساری جوڑیاں گشت کے دن ان کو یاد دلانے جائے. اب دیکھا کہ گشت کے ٹائم میں وہ مسجد میں ہیں, پیار سے کہہ دیا حاجی صاحب ماشاءاللہ, واہ واہ, بہت خوشی ہوئی, آپ آ گئے, تشریف لے آئے, جزاک اللہ خیر, دیکھو ابھی گشت کا عمل ہو رہا ہے, آگے بڑھ جاؤ. اگر اس طرح سے ہم تشکیل بھی کریں اور آئیں تو ان کو غسل بھی کر لیں, تو سچ بتاؤ عملہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ہم پورے ہفتے اس کی اس طرح سے محنت کرتے ہیں, پھر کیسے بڑھے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے گزارش ہے, اس کو رسم پر نہ لے جائیں. اب نیت کر لو کہ انشاءاللہ عملے کو بنائیں گے. اگر اس طرح عملہ آپ کا بن گیا, تو یہ بھائی نے جو بات سنائی کہ 1 مہینہ لگتا ہے محلے کا گشت پورا ہوتے ہوتے, تو انشاءاللہ ہر ہفتے 100% گشت پورا ہو جائے گا. کیوں؟ جماعتیں بنے گی, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ہم ایک مسجد میں گئے, ہم نے دیکھا ان کی 10 جماعتیں بنی, 10-10 آدمی کی. کتنی جماعتیں بنی بولو؟ 10 جماعتیں بنی. ہم وہاں اسماعیل صاحب کی مسجد میں ایک مرتبہ گئے, 8 جماعتیں 10-10 آدمی کی بنی, محلے کو کور کرنے کے لیے. ان کی مسجد میں ہم نے دیکھا. تو آپ حضرات عملہ بنے, اس کی محنت نہیں کرو گے تب تک عملہ کہاں سے آئے گا؟ اور ایک بات کہوں آگے, ارے بھائی کہوں, عملہ بنانے کے لیے ان عملے کو ایسی محبت دیں جیسے اپنے بیٹوں کو سنبھالنے کے لیے آپ دیتے ہو. آپ کے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے کیسے محبت دیتے ہو؟ اس کے سارے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہو اور بیٹا 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 یوں کر کے لیتے ہو. اور اگر آپ سے قابو میں نہیں آئے تو آپ کے دوست کو کہو گے ذرا بیٹے کو دیکھ لینا, اس کا کوئی عیب ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں. کوئی آخر عیب بیان کرے لیکن نہ اصل میں بات یوں نہیں یوں ہے. بولا ایسا ہی کرتے ہیں. ارے بولو بھائی ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے عملے کو اتنا لاڑ پیار دیں, اتنا لاڑ پیار دیں, ان کو ہمارے بغیر چین نہ آئے, ہم کو نہ دیکھیں تب تک اچھا نہ لگے. بعض صحابہ حضور علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں کہ نیند میں یاد آ جاتے تھے, تو نیند میں اٹھ کر حضور کا کمرہ دیکھنے جاتے تھے, پھر آ کر سو جاتے تھے. کتنا حضور پیار دیتے ہوں گے. اسی لیے روایت کرنے والے جو روایت کرتے ہیں, مجھے میرے دوست نے فرمایا, مجھے میرے حبیب نے فرمایا,
مجھے میرے خلیل نے فرمایا. کتنا لاڑ پیار دیتے ہوں گے. وہ لاڑ پیار دینے کی ضرورت ہے. مولانا اسرا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے فرمایا ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہم لوگوں کے دل نہ توڑیں. ایک تو ٹوٹے ہوئے ہی ساتھی ہیں جو کر رہے ہیں. بھائی بھولیں کس میں نہیں ہے, چلو بتاؤ. ایک آدمی ایسا بتا دو جو بغیر بھول کا ہو. ایک آدمی بتا دو. بے عیب خالی کس کی ذات ہے؟ اللہ کے. ہم سب کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. نبیوں کو اللہ عیبوں سے بچاتے ہیں, وہ معصوم ہیں. ہم سب عیب والے ہیں. ہمارے عیب آدمی اپنا سوچے میرے اندر اتنے عیب ہیں, اگر ہم اللہ میرے عیبوں کا پردہ اٹھا لے تو لوگ میرے چہرے پر تھوکیں گے. میں نے ایسی حرکتیں کر رکھی ہے, لوگ مجھے گالیاں دیں گے. میرے اللہ نے میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے, تو میں جری ہو جاؤں. ایک تو لے دے کر اتنے فتنوں کے ماحول میں یہ کچھ مجھے لوگ ملے ہیں, یہ بھی کٹ جائیں گے, پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا. میرا گھر بنتا ہو اور کوئی مجھے ایک سیمنٹ کی تھیلی دے ہدیہ, تو میں ایسا کہوں گا کیوں 100 تو تھیلی نہیں دی, ایسا کہوں گا. آدمی یہ کہے گا بھائی شکریہ جزاک اللہ خیر, ایسا ہی کہے گا. تو یہ کام مجھے اکیلے کو کرنا تھا. جس نے جو ساتھ دیا میں کہوں گا بھائی جزاک اللہ, ایسا کہوں گا کیوں ایسا تم نے اتنا کیا, ایسا کہوں گا. اکثر ہمارے ساتھی ہماری زبانوں کی سختی سے ٹوٹ چکے ہیں. آپ خود غور کر لو کہ ہماری زبانوں کی سختیوں سے ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں. اس لیے ہم ساتھیوں کو ٹوٹنے نہ دیں, ہمارے ساتھیوں کو ٹوٹنے نہ دیں. زخم زبانوں سے جو لگ جاتے ہیں وہ دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں. ساتھی الگ الگ استعداد کے ہیں, وہ جس صلاحیت کا ہے اس سے ایسے ہی فائدہ اٹھا لو. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. ہر آدمی ہر کام. اس امت میں ابو بکر کتنے بنے ہیں؟ 1 ہے یا 100 ہے؟ اب تم یہ کہو نا سبھی لوگوں کو ابو بکر جیسا بن جانا پڑے گا, ہو جائے گا کیسا؟ وہ مولوی اسماعیل صاحب جس طرح واکر سے چلتے ہیں, تم کہو تو بھی ایسے چل. وہ چلنے کے لیے میں من کہاں سے لاؤں گا؟ وہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ لوکھنڈی پروش ہے, کیسا ہے؟ اب تم کہو تم بھی لوکھنڈی بن جاؤ, وہ جگر کہاں سے لائیں؟ عمر امت میں کتنے ہوئے ہیں؟ عثمان کتنے ہوئے ہیں؟ ایک ہی. تو سب کی شکتی الگ الگ ہے. ہم سب کو ایک بھاؤ میں تولنا چاہتے ہیں, تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. سب ایک جیسے. 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ایک ہی زمانے میں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک آدمی ایسا زوردار میدانی آدمی تھا, خالد بن ولید. چلتے ہی گئے, ایسے چلے پورا ملک شام فتح کر لیا. وہ کہنے لگے اتنا مشہور ہو گیا, قرآن بھی میرا پورا نہیں ہو سکا, حافظ نہیں ہو سکے. وہ حافظ. انہی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے. وہ ایسے حضور سے چونٹ گئے, چپک گئے, ایسے چپک گئے کہ حدیثوں میں امام بن گئے. کیا بن گئے؟ امام المحدثین بن گئے. امام جہاں کتاب کھولتے ہیں تو پہلا ہی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. خالد بن ولید کا بہت کم آئے گا, سب سے زیادہ کس کا آتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایسا چپک گیا کہ 1ویں سفر میں نہیں جا سکا. میں 1ویں سفر میں نہیں جا سکا, اور وہ 1 دن گھر میں بیٹھ یہ جا نہیں سکے, اور وہ ارے بولو بھائی, اب ڈاکٹر صاحب کہیں نا ابو ہریرہ کو خالد کی طرح ہی جانا چاہیے, اور خالد کو ابو ہریرہ کے طرح بیٹھ جانا بھائی. وہ نہیں جا سکے, یہ بیٹھ نہیں سکے. اللہ نے دنیا میں ایسے ہی الگ الگ لوگ بنایا ہے, جو جیسا ہے اس سے فائدہ اٹھا دینا ہے, جو جیسے ہیں ان سے. اس لیے ہم ترغیب دیں گے, بھرپور ترغیب دیں گے, پوری جان لگانے کی ترغیب دیں گے, لیکن مکلف اپنے آپ کو کریں گے. لا تکلف الا نفسک. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے نبی جی اپنے آپ کو تم پابند بناؤ اور دوسروں کو ترغیب دو. اگر ہر آدمی اس طرح اپنے آپ کو پابند بنائے تو وہ نمونہ بن جائے گا. ابھی کیا ہوا ہے, ترغیب دینے والا نمونہ نہیں ہے. ترغیب دینے والا 2.5 گھنٹے کی وہ ترغیب دے رہا ہے مگر 2.5 گھنٹے اس کے نہیں لگ رہے. وہ 2 گشتوں کی ترغیب دے رہا ہے مگر 2 گشت اس کے نہیں ہو رہے. اس کی مسجد سے اس کی 3 دن کی جماعت نہیں بن رہی ہے. اس کی مسجد سے اگر یہ پورا مجمع اپنے آپ کو نمونہ بنائے. آپ حضور کو دیکھو, جو بات مجمع سے کہہ رہے ہیں اس کا خود کو نمونہ بنایا. لوگوں سے 5 نمازوں کا کہا تو خود 8 نمازوں کے پابند ہے حضور, نفلوں کے پابند ہے. لوگوں سے 40واں حصہ زکات کا مانگا تو خود اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی. لوگوں نے 1 پتھر باندھا تو حضور نے نمونہ بنا دیا. تو لوگوں کے لیے وہ کام آسان ہو گیا. اتنا بڑا مجمع اگر ان شکلوں میں اپنے آپ کو نمونہ بنا دے نا تو باتیں آسانی سے یوں چلے گی. صحابہ کے اندر یہ بڑی بات تھی, جہاں کہیں جاتے تھے لوگوں کو سے کہتے تھے
अरे लोगों इस्लाम ले आओ सलामती में रहोगे। वो पूछते थे कैसा इस्लाम लाएं? कहा हमारे जैसे हो जाओ। मैं कह सकता हूं हमारे जैसे हो जाओ? मेरी करनी ने वर्णी दो में फर्क है, करनी और दो में फर्क है। हमारी करनी और वर्णी में फर्क ना है, इसलिए आज से तय करो कि मैं दूसरों को तो तरगीब दूंगा, अपने आप को नमूना बनाऊंगा। मेरा गश्त, मेरे 2.5 घंटे, मेरे 3 दिन, मेरी मस्जिद, मेरे 2.5 घंटे, मैं इंशाल्लाह उदाहरण बनूंगा। इस महीने में कौन कौन नियत करता है? तो नियत कर लो, हर आदमी अपनी मस्जिद को लाजिम पकड़े, अपने आप को और अपनी मस्जिद को नमूना बना दो, तो अमला इंशाल्लाह। और इस तरह नए महीने इंशाल्लाह तुम्हारी गश्तों के अमले बढ़ेंगे। ये इंशाल्लाह भाई ने सुनाया कि 1 साल हो गया उस जगह पर गश्त करते करते और अभी कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारे हजरात तो कहते हैं 2 महीने के बाद गश्त बदल दो। ये आपने सुना है भाई? अरे भाई सुना है? किसने किसने सुना है जरा बताओ। फिर क्यों आप नहीं बदलते हैं? फिर आप ये कहोगे वो कुछ हुआ ही नहीं है, तो साल के बाद क्या हो गया? हमारे हजरात कहते हैं जहां तुम्हें दूसरा गश्त, भाई सुनो, हमारे हजरात कहते हैं 2 महीने के बाद गश्त बदल दो। हमें समझ में आए तो भी ना आए, बदल दोगे आप? बदल नहीं जाना है। 2 महीने में वो जगह को भी बदल देनी है। वो जगह को ऐसी मेहनत कर डालनी है कि वो जगह का नक्शा बदल जाए। अभी इन्होंने कहा कि अभी नक्शा नहीं बदला, 2 महीने में हमको क्या बदल देना है? नक्शा। वो कैसे बदलेगा? हमारे हजरात कहते हैं उस दूसरे गश्त वाली जगह को तुम अपने मोहल्ले का एक भाग बना दो। जैसे तुम अपने रोजाना लगातार कंटिन्यू अपने मोहल्ले को टारगेट बनाकर रोज मेहनत करते हो, जो मोहल्ला आपको दूसरे गश्त के लिए मिला है, रोजाना 2.5 घंटे के लिए एक जोड़ी वहां भेजो, रोज भेजो। जिस तरह तुम अपने मोहल्ले में फिरते हो ऐसे वो वहां फिरे। अगर रोज जरूरत नहीं है, 2 दिन में जरूरत है 2 दिन में भेजो, 3 दिन में जरूरत है 3 दिन में भेजो। कंटिन्यू वहां एक नई जगह पर रोज जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ मुतवज्जो होंगे। 1 हफ्ता हमारे साथियों ने वहां मेहनत की, अब गश्त के दिन हम जाएंगे तो 1 हफ्ता मेहनत हुई, जरा खोखला हो जाएगा, तो वो हमारी बात रहने की जगह बनेगी। फिर वहां जाकर गश्त करो, नकद तश्कील करो, कुछ हमारे साथ 3 दिन के लोग आएंगे, पहले ही अठवाडिया में कुछ साथी हमको मिल जाएंगे, फिर दूसरा अठवाडिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8 हफ्ते होते होते तो अच्छा खासा नक्शा बदल जाएगा। पर हमने उसका दूसरा गश्त शुरू किया, गश्त के दिन खाली जाते हैं, बाकी अब महीने में 1-2 मरतबा सरसरी जाएं, तो इस तरह से क्या उस मोहल्ले का नक्शा बदलेगा? हम हदफ बनाकर कि 2 महीने करना है और 2 महीने में उसका नक्शा बदल जाना है। अगर इस तरह टारगेट बनाकर लगातार गश्त के अलावा हम कंटिन्यू मुलाकातें करोगे ना तो नक्शा बदल जाएगा। इस मजमे में कोई है जो ये कहे कि हमने 2 महीने में फला जगह पर या 3 महीने में फला जगह पर ये नहीं होता था, ये शुरू किया दूसरे गश्त के जरिए से? कोई है इस पूरे मजमे में? जी जरा खड़े हो जाओ जोर से। कितना वक्त आपने गश्त किया? 2 साल। ये तो अच्छा हुआ कि गश्त शुरू हो गई तो बड़ी बात हो गई, पर वो 2 महीने में पूरा करना है। बुजुर्गों ने 100 साल के तजर्बे के बाद ये कहा है, कितने साल के तजर्बे के बाद? तो हम उस 2 महीने में इसको टारगेट बना दें। अब नियत करते हो भाई, देखो इतना बड़ा मजमा अभी तक इन्होंने इस तरह की शक्लें बनाना शुरू नहीं की। अगर हम दूसरे गश्त के जरिए से गैर आबाद को आबाद नहीं करेंगे तो हमारे जिलों का बंजरपना कैसे दूर होगा? दूर हो जाएगा। अब नियत करते हो कि हम 2 महीने में टारगेट बनाएंगे। कौन कौन मस्जिद वाले नियत करते हैं? आइंदा सुनाओगे? कैसे कर सुनाओगे? जोरदार। हमारे हल्के की मंसूरी मस्जिद है ना, उन्होंने दूसरे भाई मंसूरी वाले खड़े हो जाओ ना। 2 या 3 महीने मेहनत हुई, वहाँ प्लेट के नीचे इबादत खाना की शक्ल कायम करी। वो लोगों ने गुसल के लिए जगह बनाई थी, तो वहाँ के जो बिल्डर है उन्होंने फिर इबादत खाना बनाया, इमाम भी रखा है, वहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और गश्त भी होता है, मशवरा भी कायम हो गया है। माशाल्लाह। 60 मकान की बस्ती है। वहाँ पे कितने दिन मेहनत की? 2 से 2.5 महीने मेहनत की। गश्त के अलावा भी जाते थे? गश्त के अलावा जाते थे। माशाल्लाह। देखो ये देख लिया आपने, इबादत खाना कायम हो गया, नमाज शुरू हो गई, तालीम वगैरह सब शुरू हो गई, मशवरा शुरू हो गया, गश्त के अलावा कंटिन्यू जाते थे। अब आप सब जाओगे, आला भाई थोड़ा ही जीवन मिला है, कब खत्म हो जाएगा, कुछ करके जाना है या ऐसे ही मर जाना है? मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद, ऐसे मरना है या कुछ करके मरना है? अल्लाह बोलो भाई, कौन कौन कुछ करके मरना चाहता है?
हम बांझ नहीं मरेंगे, और वो सब फरमाते थे हम बांझ नहीं मरेंगे। अरे बांझ जानते हो, ऐसी औरत जिसका कोई छोकरा ही नहीं, उसके फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। हम तो अपने पीछे हजारों पढ़ने वाले छोड़कर मरेंगे। कौन कौन ऐसे नियत करता है? उसके लिए थकना है, उसके लिए क्या करना है? थकना है, थकोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात जो भाई ने सुनाई, मैंने उनको 3 दिन की बात पूछी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। इनके वहाँ रवानगी की बात जमात की होती है, 10 आदमी की जमात जाती है, लेकिन आधा घंटा रवानगी बहुत थोड़ी है। हमारे वहाँ 4 काम करने के हैं, दावत इल्लल्लाह, तालीम ताल्लुम, ज़िक्र, इबादत और खिदमत। तुम 2-2 मिनट एक एक अमल को समझाओ तो 4 अमल में कितने मिनट हो गए? 4 मिनट में कम से कम वक्त लगाना है, उसको 2-2 मिनट समझाओ, कितनी हो गई? कितनी हो गई? 16। 4 मिनट में कम से कम वक्त लगाना है, 2-2 मिनट समझाओ, कितनी हो गई? 4 मिनट, 4 कामों में बिल्कुल नहीं बोलना है, कितने हो गए? 32। आमिर के साथ 2 मिनट समझाओ, 2 मिनट में आमिर के साथ। फिर आप मुझे समझाना कैसे 2 मिनट में समझाते हो? मैं कहता हूँ 2 मिनट में, कितनी हो गई? नकद जमात बनाना 2 मिनट में समझा डालो, 2 मिनट में मस्जिद और जमात बनाना समझा डालो, 5 टाइम की 5 मजलिस 2-2 मिनट में समझा डालो। बात समझ में आ रही? खुसूसी 5 और गश्तों को 2-2 मिनट में समझाओ, कितने हो गए? अरे बोलो कितने हो गए? 2 मिनट खुसूसी, 2 मिनट उमूमी, 2 मिनट तशकीली, 2 मिनट उसूली, 2 मिनट तालीमी, 2-2 मिनट समझाओ, कितने हो गए? रात की मिनट 2 मिनट में समझा दो। इनफरादी 8 अमाल है, 2-2 मिनट समझाओ, कितने हो गए? 16। तो ये तुम आधे घंटे में सारा कैसे समझा देते हो? जरा मुझे भी समझा दो भाई। बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, कोई 2-2 मिनट में समझा सकता है सारे पॉइंट? नकद जमात बनाना 2 मिनट, मस्जिद और जमात बनाना 2 मिनट, 8 इनफरादी अमाल है वो सब एक एक अमल 2-2 मिनट में समझा दो। 8 इज्तिमाई अमल है वो 2-2 मिनट में समझा दो। नकद जमात बनाना 2 मिनट में समझा दो। अमीर के साथ 2 मिनट में समझा दो। 2-2 मिनट में समझा सकते हो? मैं 2-2 मिनट गिनता हूँ तो भी कितनी हुई? 60 हुई। तुम ऐसे बुजुर्गों को आधे घंटे में पिला देते हो, हमको भी समझा दो भाई। ऐसा नहीं करो। अक्सर हमारा मजमा तबलीग में जो होता है 3 दिन के रास्ते से आता है, उसको हम अच्छे से लें। अगर 3 दिन उसके रवानगी की बात अच्छी हुई ना, तो चाहे जमात में कुछ 19 होगा, लेकिन तबलीग उसके दिल में उतरेगी कि तबलीग वो है जो रवानगी की बात में कही थी। और अगर तबलीग में हमने रवानगी की बात अच्छी नहीं समझाई ना, तो जमात में फिर जो काम होगा ना उसी को वो तबलीग समझेगा। उसी को क्या समझेगा? कोई बीड़ी पिएगा, तबलीग में बीड़ी पीना भी तबलीग है। हाँ, जो काम होगा उसी को तबलीग समझेगा। और रवानगी अच्छी तरह समझा कर भेजा होगा ना, तो कुछ 19 होगा तो वो समझ जाएगा कि बात तो वही है जो हुई थी, ये अलग हो रहा है कुछ। अल्लाह भाई, बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से रवानगी करोगे और कर्ज भी अच्छे करो, वापसी भी अच्छी करो। और भाई से मैंने पूछा कि आपकी मस्जिद में कितनी जोड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा 5 जोड़ियां हैं, मगर 2 जा रही है। मेरी गुजारिश है, हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद में जितनी जमात लेकर जाने वाले साथी हों, साल के शुरू में उनकी मन्नत समाजत करो, खुशामद करो और उनकी एक जोड़ी बनाओ। और फिर उसके बाद जोड़ियां बनने के बाद भाई ने एक जुमला कहा कि वो काबू में नहीं आई, उसके लिए माहाना जो मशवरे हैं, माहाना मशवरे, उसमें उसको घोटते रहो। भाई एक मस्जिद में 5 जोड़ियां बनी थी, उस जोड़ी वालों ने सुना है कि इस महीने में 2 ही जमातें गई। आपका फौरन सवाल होगा, भाई आपकी तो 5 जोड़ियां थी, क्यों 2 ही जमातें गई? वो 3 लोग आगे पीछे हो गए। भाई ये फरवरी का महीना है ना, आप उन तीनों जोड़ियों की अलग से मुलाकात करो और उनका क्या मसला है, क्यों नहीं गए, उसकी मन्नत समाजत खुशामद करके उनका हफ्ता तय करवाओ और पूरी मस्जिद और जमात लगकर उनकी जोड़ियों के साथ जमात बनाओ। आपने फौरन पहले ही माहाना मशवरे में उस कमी को दूर करने के लिए उस मस्जिद को मुतवज्जह किया। अब फरवरी में कर्जदारी आई कि वो 3 जो बाकी थी उसमें से 1 तो काबू में आई, 2 कमजोर रह गई। भाई और थोड़ी सी आइंदा महीने मेहनत कर लो, फिर दूसरे महीने वो मेहनत करेंगे। अब 3 की चौथी काबू में आ गई। बिलफर्ज अगर उनसे नहीं काबू में आई तो हल्के से 2 जिम्मेदार चले गए, उस जोड़ी से मुलाकात कर ली। तो बोलो इस तरह से अगर लगातार उसको लिया जाए तो सब जोड़ियां काबू में आ सकती है, नहीं आ सकती? अब हमने 5 बनाई, 2 गई तो गई और तीसरी 3 की कोई फिक्र नहीं थी, तो ऐसे तो ये 2 है वो भी कभी पिघल जाएगी। हमारे माहाना मशवरों में हम इसको लेते रहें। कोई इस तरह से लेता है? अब लोगे इंशाअल्लाह। हर मस्जिद में बहुत बड़ा हमला है, कई जोड़ियां हैं, मगर वो जोड़ियां कल वो असर में सुना रहे थे काबू में नहीं है। वो तो काबू में लाने की मेहनत करनी पड़ती है। बैल काबू में नहीं आता, आगे के पैर बांधते हैं, पीछे के पैर बांधते हैं, यूं करते हैं, यूं करके यूं पछाड़ डालते हैं। अरे बोलो बांधते नहीं बांधते, या इशारे से यूं पछाड़ देते हैं? ऐसा है कुछ यूं चमत्कारी? अल्लाह भाई ऐसे पछाड़ते हो, काबू में ना आवे तो क्या करते हैं? भाई कुछ भी तदबीर करते हैं।
تو تدبیر تو کرنی پڑेगी. مولانا علیہ ایسا فرماتے تھے اس کام کے لیے ایسی تدبیریں کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو. تو تدبیر نہیں کریں گے تو نیت کرو کہ تو جوڑیاں بنائیں گے اور 100% کو قابو میں لائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اچھا انشاءاللہ لائیں گے یا آپ لاؤ گے؟ ہم لائیں گے, کوشش کریں گے اور اللہ وجود دے گا. کوشش ہم کریں گے. ایک آدمی سے پوچھا تبلیغ میں وقت لگا ہے؟ ہاں لگا ہے. کہ کتنا لگا ہے؟ کہ تبلیغ والے آوے تو ٹال سکے اتنا, انشاءاللہ ٹالا. لے بھائی یہ عجیب ترجمہ تو کر رہا ہے. تو انشاءاللہ کا مطلب ٹال نہیں دینا ہے, کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ کچھ کر کے جانا ہے, بس من بنا لو. ایسے ہی نہیں مرنا. کیسے مرنا ہے؟ آپ نے جس دن جنازہ اٹھے نا اس دن ہزاروں لوگ پیچھے ہونے والے ہونے چاہیے. ہمارا خیرخواہ چلا گیا, ہمارا ہمدرد چلا گیا, ہمارے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا چلا گیا. ہمارا جنازہ نہیں اٹھنی چاہیے, ہمارا بارات اٹھنی چاہیے, ہماری ڈولی اٹھنی چاہیے. بارات کتابوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے نا ان کے لیے بارات اٹھے گی. فرشتے آئیں گے, 500 فرشتے. تتنزل علیہم الملائکہ. ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا جیسے دلہے کے پاس گلدستے لے کر آتے ہیں. اور جنت سے کفن آئے گا اور جنت کا پانی آئے گا. لوگ کیا ہمیں غسل دیں, اللہ کے فرشتے غسل دیں گے اور وہ کفن پہنائیں گے. اور جب جنازہ ہمارا چلے گا تو جیسے VIP لوگ آتے ہیں نا تو یوں لائن لگ جاتی ہے, ایسے دائیں بائیں لائن لگے گی فرشتوں کی اور بیچ میں سے ہم مزے کر کے جائیں گے. اللہ فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو نے بڑے گشت کیے ہیں, بڑی جان ماری ہے. کبھی آسام, کبھی بنگال, کبھی بہار, کبھی اڑیسہ, کبھی منی پور اور کبھی افریقہ, کبھی بر اعظم اور کبھی یہ. اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ ہمارا انتظار. راضیتاً مرضیہ, تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. تیرے اللہ نے تجھے لینے بھیجا ہے. ایسی موت مریں گے. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس کے لیے نیت کر لو. اب تک جو سستی ہوئی ہے اس پر توبہ کریں گے اور اب انشاءاللہ موت تک چین سے بیٹھیں گے نہیں. کون کون نیت کرتا ہے موت تک؟ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کب تک کرنا ہے؟ ارے مولانا عمر صاحب کیا فرماتے تھے؟ کرتے کرتے, ارے بولو بھائی, کرتے کرتے اور مرتے مرتے. اللہ سے سچا سودا کر دے, اللہ اس سودے کو سچا کر دکھائے گا. وہ صحابی نے نیت کی مجھے یہاں اگر تیر لگے, نامعلوم جگہ سے تیر آئے اور میں مر جاؤں, تو حضور نے فرمایا اگر وہ سچا ہے اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا. ہم بھی آج نیت کر لیں اللہ کے ساتھ معاملہ, اللہ تو ہمیں سچا بنا دے. یہ نہ گھبراؤ کیسے ہوگا. میں نے شروع میں کہا شیطان ڈراتا ہے سنجوگ میرے نہیں ہے. بھائی سنجوگ بنانے والا کون ہے؟ جس اللہ نے دانت دیا وہ چبانے کا نہیں دے رہا ہے. ارے بولو چبانے کا نہیں دے رہا ہے. جس اللہ نے پیٹ دیا وہ بھرنے کا نہیں دے رہا ہے. تو جس اللہ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اللہ اس کے پورا ہونے کے بھی اسباب پیدا کرے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ آپ شیطان سے گھبرائیں گے نہیں, ڈریں گے نہیں. کون کون نیت کرتا ہے گھبرائیں گے نہیں؟ اب تک اللہ نے یہاں پھرایا ہے, اب اس فکر کو لے کر پورے عالم میں پھریں گے. مشرق میں بھی جائیں گے, مغرب میں بھی جائیں گے. جاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کون کون جائے گا؟ تو جتنوں کے اس میں 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ طے کر لو کہ انشاءاللہ 2026 میں انشاءاللہ ہمارے لیے جو مشورہ ہوگا جائیں گے. ہمارے لیے جو مشورہ ہوگا وہ جائیں گے. لے جائے گا کون؟ ارے بولو بھائی کون؟ ارے بھائی کون؟ اللہ پر جتنا بھروسہ ہے اتنے بڑے فیصلے کرو. میاں جی میرا فرماتے تھے جس کا اللہ پر بھروسہ اتنے بڑے فیصلے کرو. اب ہمت عزائم کر کے کہ میرے 2 بار 4 مہینے لگے ہیں, انشاءاللہ 2026 میں دنیا کے جس کونے کا میرا مشورہ ہوگا انشاءاللہ میں جاؤں گا. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کس کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھی بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا. یہ جتنے ہاتھ اٹھائے نا وہ کیسے اچھے نہیں لگتے. جلدی کھڑے ہو جاؤ, چلو جلدی 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 جلدی. واہ 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 واہ, جلدی جلدی اپنے اللہ کو ارادے بتاؤ. واہ 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 واہ. بھائی ایک بھی باہر نہ جائے. کون جا رہا ہے اس کو ذرا رکھو بھائی. ماشاءاللہ کیا مزے کے لوگ ہیں, کیا جوان بھی کھڑے ہو رہے ہیں, معمر لوگ بھی. آج تو شیطان کے اوپر آرے چل جائیں گے. بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فیصلے. واہ بھائی, بھائی کہاں آئیں گے؟